ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے موسم دل کی پہلی شام اور اس کی رائٹر ہے اشنا کوثر سردار۔ ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں خود سے کبھی کسی بات کا ادراک نہیں ہوتا جب تک کوئی دوسرا ہمیں آگاہ نہ کرے، اور مجھ پر یعنی ارمغان مرزا پر بھی یہ حقیقت دوسروں کی ہی زبانی منکشف ہوئی تھی کہ ہم محترم بھی کوئی بہت توپ شے ہیں، فقط ایک نگاہ سے حسن والے خود کو کس قدر معتبر جاننے لگتے ہیں، ایک نظر التفات کے باعث دھڑکنوں میں کس درجہ تلاطم برپا ہوتا ہے، چہرے کا رنگ کس طور بدلتا ہے، کسی کی نگاہیں کیوں کر جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، حسن بے مثال کس طرح مضطرب ہوتا ہے، کس طرح اپنی بے قراریوں کو پابند سلاسل کرتا ہے یا بے خود ہو کر سرکش انداز میں میری اور لپکتا ہے۔ سچ پوچھیے تو یہ سب باتیں بے حد تسکین دہ تھی، اتنی کہ کئی بار میں نے خود کو ساتویں آسمان پر محسوس کیا۔ یوسف ثانی کی مثال تو آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، حسیناؤں کی انگلیاں کس طور بے خودی میں کٹ جایا کرتی تھی، کس طرح حسن شکست خوردہ سا رہ جایا کرتا تھا۔ کسی کو چاروں شانے چت کر دینا بھی تو کتنا دل فریب لگتا ہے کہ آپ فقط ایک نگاہ سے زیر کرنے کا فن جانتے ہو، فقط ایک نگاہ میں کوئی قدموں میں ان جھکے پیروں کی خاک ہو جائے۔ مجھے یہ احساس، یہ ادراک بہت عرصے سے تھا، اور میں اپنی اس کوالٹی سے بے حد فائدہ بھی اٹھا رہا تھا۔ آف کورس یہ میرا حق تھا، جب خدا نے مجھے اس قدر مردانہ وجاہت سے نوازا تھا تو پھر کیوں اس کا خراج وصول نہ کرتا۔ اس سب سے مستفید ہونا تو جیسے میرا حق تھا، اور میں بھی اس تفکر کے ساتھ بے حد سرشار زندگی بسر کر رہا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں کس قدر خوش گماں ہوں، کس قدر خوش فہم، مگر ایسی کوئی بات نہیں۔ نہ ہی آپ مجھ پر اتنی آسانی سے فلرٹ ہونے کا الزام عائد کر سکتے، کیونکہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور پھر آج کے دور میں اتنا سچا پکا مومن کون ہے جو ہاتھ آیا شکار اتنی آسانی سے جانے دے۔ جب کوئی خود ہی آگے بڑھائے اور مد مقابل آن رکے تو یقیناً آپ بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ آپ مزید کچھ غلط قیاس مت کیجیے، کوئی بہت برا شخص بھی نہیں ہوں میں، اس دنیا کا بہت عام سا آدمی ہوں جو فقط اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، مقصد کسی کو ذک پہنچانا نہیں، بات فقط دوستی کی ہوتی ہے، اور میں تو یوں بھی پہلی ہی ملاقات میں مطلع کر دینے کا قائل ہوں کہ ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی بیکاز اٹس اونلی اے فرینڈ شپ، سو بی اے گڈ فرینڈ، اور باقی ہر فالتو شے کو بیچ سے نکال دو۔ اور محبت؟ نیور، اس کے متعلق تو سرے سے سوچنا ہی نہیں ہے۔ محبت نہیں ہوگی بھائی، ہم یہ کھیل نہیں کھیلتے، کافی عرصہ گوروں کے دیس میں پڑاؤ ڈالا، سو اس ایک اہم گر سے بھی واقف ہوں کہ ہر کام بے حد ایمانداری کے ساتھ سر انجام دینا چاہیے، بے ایمانی بالکل نہیں۔ یوں ہی اس تعلق میں محبت کہیں نہیں ہوگی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ کیا فضول شے ہے یہ محبت بھی، میں یقین نہیں رکھتا۔ میرے کئی دوستوں کا کہنا ہے کہ ابھی کیوپڈ کا تیر تیری طرف چلا نہیں، جب وار ہوگا تب پوچھیں گے، اور میرا جواب فقط ایک طویل کہکہا ہوتا ہے۔ آپ ہی بتائیے، کچھ محبت؟ کم از کم میرے نزدیک تو کچھ نہیں۔ ہاں، وہ ہارون ماموں اکثر مجھے سرکش گھوڑا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ایسا کیوں ہے۔ ان کے خیال میں میں لمبی ریس کا سرکش گھوڑا ہوں جس کی کوئی کل ضرور ڈھیلی ہے۔ باقی میں کچھ نہیں جانتا، میری زندگی کے بھی ضابطے ہیں، قاعدے ہیں جن کی پابندی میں بہت باقاعدگی سے کرتا ہوں۔ بس بات یہ ہے کہ میرے نزدیک زندگی اپنی جگہ ٹھہری ہوئی، سکڑی سمٹی ہوئی نہیں ہے۔ زندگی تو بہاؤ کا نام ہے، اور یہی تو غیر پذیری زندگی کی علامت ہے۔ لیو اٹ، کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کے پیمانے اور ضابطے ہر شخص کے نزدیک بے حد مختلف ہیں، اور میرے نزدیک بھی یقیناً اس کا ایک الگ کانسیپٹ ہے۔ یقیناً جو میں کر رہا ہوں وہ کسی اور کے حق میں نقصان دہ نہیں، اور جو کسی اور کو نقصان نہ دے وہ یقیناً برا نہیں۔ نہ ہی میں کوئی ماہر کھلاڑی ہوں، نہ ہی کسی کا دل میرا تختہ مشق ہے۔ میں تو بس اپنی زندگی کو اپنے نظریات کے تحت جینے کا قائل ہوں۔ تبھی تو پہلی فرصت میں ہی معذرت کر لیتا ہوں کہ دل ول ایک طرف رکھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ بصورت دیگر بائے بائے۔ اور اگر کبھی اس بات کا احتمال ہونے لگے کہ دوسرا فریق معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو دونوں ہاتھ جوڑ کر پہلی فرصت میں ہی اپنی راہ لیتا ہوں۔ آپ ہی بتائیے، کیا یہ غلط ہے؟ مجھے ان ساری خوبصورت چمکتی دمکتی آنکھوں سے بہت پیار ہے۔ میں ان میں فقط روشنی دیکھنا چاہتا ہوں، آنسو نہیں۔ ان کے چہرے کی طمانینت مجھے خوشی دیتی ہے، ان کے نینوں سے چھلکتا اضطراب یقیناً مجھے بے کل کر دیتا ہے۔
میں اپنی ڈانس میں ان کا سچا خیر خواہ ہوں. اب کوئی اور انڈرسٹینڈ نہ کرے تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کبھی جو مجھے کسی کی بد دعا لگ گئی یا پھر ہارون ماموں کے بقول مجھے اگر محبت ہو گئی تو میرا خیال ہے میں بہت نارملی بیہیو کروں گا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری ساری بہادری دھری کی دھری رہ جائے اور محبت جادو بن کر میرے وجود پر چھاتی چلی جائے اور میں جو پتھر ہوں شاید یکدم ہی پگھلتا جاؤں. اس کا احتمال فی الحال مجھے نہیں. میں نے سن رکھا ہے محبت ایک تپش ہے، ایک آگ ہے، اور میرا ارادہ فی الحال جلنے اور جلانے کا قطعی نہیں. ایسے عظیم نقصانات نہ تو پہنچا سکتا ہوں نہ ہی جھیلنے کو تیار ہوں. میری اپروچ بالکل درست ہے اور باقی سب رد کرنے کے لیے ہے. وہ چپ چاپ سی ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی جب اماں نے ایک ایک کپڑے کو اٹھا کر رول بنا کر الماری کے اندر ٹھونستے ہوئے اسے گھورا. ضرورت کیا ہے بھلا جانے کی؟ اگر حیثیت نہیں تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہی نہیں لینا تھا. اور یوں بھی ضروری تو نہیں کہ اگر یونیورسٹی میں داخلہ لے ہی لیا ہے تو دوستوں سے متعلق اوٹ پٹانگ قسم کی دعوتوں میں شرکت بھی ضروری ہو جائے. ضروری تو یہاں کچھ بھی نہیں. آئمہ نے بہت ہولے سے بڑبڑا کر بکھرے ہوئے بالوں کا جوڑا سا ترتیب دیا. اماں ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی. بیٹا تم سمجھدار ہو، کم از کم تمہیں تو سمجھنا چاہیے جہاں کلاس ڈفرینس ہو وہاں دوستی کے لیے سرے سے ہاتھ ہی نہیں بڑھانا چاہیے. سیانے کہتے ہیں اونٹوں سے دوستی کرو تو اپنے گھر کے دروازے ہر طور لمبے کرنے پڑتے ہیں، اور ہم اس پوزیشن میں نہیں. بچے یہاں مسائل بہت ہیں اور وسائل بہت کم. اماں چلتی ہوئی اس کے پاس آن رکی. تم جانتی ہو یہاں دیگر افراد کی کتنی ضروریات اپنی تکمیل کے لیے سالوں سے منتظر ہیں. بچی تو نہیں ہو تم، ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے. اتنے اخراجات ہی مشکل سے پورے ہوتے ہیں اور پھر ایسے میں روز روز نئے جوڑے بنانا. میں نئے جوڑے بنانے کے لیے قطعی نہیں رو رہی ہوں. اس نے اماں کی بات کاٹ کر فوراً ہی کہا. اماں نے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر اٹھ کر دوبارہ الماری کے سامنے جا رکی. پھر کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں. وہ اٹھی اور واش روم میں گھس گئی، اور پھر جب وہ مکمل طور پر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے کچن میں آن کھڑی ہوئی تھی تبھی سومیا نے اسے آ کر اطلاع دی کہ اس کی دوست رباب اسے لینے آ گئی ہے. وہ یہ خبر سن کر بھی کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی رہی. کیا ہے بھائی، جانا نہیں ہے کیا تمہیں؟ ربیہ آپی نے اسے جیسے بیدار کرتے ہوئے کہا. کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا ایکچولی. وہ جیسے کچھ کہتے کہتے رک گئی. تبھی ربیہ اسے ملائمیت سے دیکھتے ہوئے مسکرا دی. وہ میرا وائٹ شیفون کا شیڈو ورک والا سوٹ پہن لو. آئمہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر فوراً ہی نفی میں سر ہلا دیا. نہیں آپی، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اس جگہ جانا بھی چاہیے یا نہیں. پتہ نہیں یہ مناسب بھی ہے یا نہیں. کیا پاگل پن ہے آئمہ، ایک فیملی پارٹی ہے، تم کیوں خواہ گھبرا رہی ہو؟ ربیہ آپی نے اسے ڈپٹا. وہ دھیرے سے مسکرا دی. آپی مجھے اور کوئی پریشانی نہیں. رباب بہت اچھی لڑکی ہے. شی بیلونگ ٹو ویری ریچ اینڈ نوبل فیملی. میں فقط یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ کلاس ڈفرینس کہیں میرے اندر کوئی احساس کمتری نہ منتقل کر دے. مجھے یہ شے بہت جلاتی ہے. سچ دل چاہتا ہے دنیا کے سارے امیر لوگوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے توپ سے اڑا دوں. اس نے کچھ اس درجہ تپے ہوئے انداز میں کہا کہ ربیہ یکدم ہی ہنس پڑی. تبھی سومیا نے دوبارہ مطلع کیا. آپی رباب کو میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ یقیناً آئمہ کے نئے لائے عمل کے متعلق دریافت کر رہی تھی، اور اس نے تیزی کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے. اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر رباب کے ساتھ تھی. تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کسی کی نظر نہ لگے، اس خیال سے خود کو ایک قدر نظر کا ٹیکا لگا لینا تھا. رباب نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تھا. بکو نہیں. وہ یکدم چیم سی گئی. اتنی عام سی تو ہوں میں. رباب مسکرا دی. اطلاعاً عرض ہے کہ ہر صورت کو دیکھنے والی نگاہ ہی خاص بناتی ہے، اور کیا پتہ آج کسی نگاہ میں آپ خاص ہو جائیں. رباب نے اس کے چہرے پر اتر آنے والے بہت سے رنگوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. رباب، وہ جیسے اکتا کر بولی تھی. قصہ یوں تھا کہ آج کل میں کچھ فیڈ اپ سا ہو رہا تھا. یہ نہ تھا کہ میری کشش کم ہو گئی تھی یا پھر میرا جادو نہ چل رہا تھا. دراصل ایسا کچھ بھی نہ تھا، بس جانے کیوں آج کل مجھے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا. بہت سی حسین پریوں کے جھرمٹ میں اب بھی تھا، بہت سی دلربائیں اب بھی مجھے دیکھتے ہی میری جانب لپکتی تھی، مگر میں نے آج کل خود کو قدرے محدود کر لیا تھا. تمہاری تمام گرل فرینڈس نے کیا آج کل کوئی سمر کیمپ جوائن کر لیا ہے؟ ہارون ماموں نے مجھے اکیلے دیکھ کر بڑی برجستگی سے جملہ کسا تھا، اور میں فقط مسکرا دیا تھا. ہو جاتا ہے ایسا بھی، جہاں ہر گھڑی فقط آپ مطلوب ہو وہاں کبھی کبھی طالب بننے کو بھی دل بہت شدت سے چاہتا ہے. ہارون ماموں نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت گہرا طنزیہ کہا تھا.
اپنی دانس میں پتہ نہیں یہ درست تھا کہ نہیں، انہوں نے میرے اکتانے کی درست وجہ دریافت کی تھی یا نہیں، مگر مجھے واقعی ان دنوں کچھ چارم نظر نہ آ رہا تھا۔ زندگی میں جو سدا ہلچل کا قائل تھا، اس تھکی مانندی زندگی سے جیسے اکتانے لگا تھا۔ جب ایسی صورتحال ہو اور کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو جان لو یور ہارٹ از ٹاکنگ سم تھنگ ایلس۔ ہارون ماموں کے لبوں پر بہت دھیمی مسکراہٹ تھی اور میں اس گھڑی واقعی نہیں سمجھ پایا تھا، تبھی تو شاید انہیں دیکھتا چلا گیا تھا۔ زندگی در در بھٹکنے کا نام نہیں، کسی ایک در پر جبھی ٹیک دینے کا نام ہے۔ کس کو اپنا کر کے دیکھو، پھر جانو کہ رنگ کیا ہوتے ہیں، خوشبو کسے کہتے ہیں۔ فقط ایک ہمسفر کے سنگ چلنے سے حیات کا مفہوم یکسر تبدیل ہو کر رہ جائے گا، تمہارے نزدیک زندگی کا مفہوم بدل جائے گا۔ کم آن ماموں، میں یکدم ہی ہنس دیا۔ آپ کے خیال میں شادی کر کے ایک کونٹے سے بن جاؤں، حرج ہی کیا ہے؟ ماموں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں چند ثانیوں تک یوں ہی تکتا رہا، پھر یکدم مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا۔ آپ جانتے ہیں مجھے بیڑیاں اچھی نہیں لگتی، مگر بچے یہ ہر شخص کو پہننا ضروری ہوتی ہیں، اور ایک دن تم بھی پہنو گے۔ ہاں مگر اتنی جلدی تو ہرگز نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے جملہ اچھالا۔ گویا گرفتار ضرور ہوگے، چلو دیر آئید درست آئید۔ ماموں مسکرا دیے تھے اور میں خود پر پرفیوم کا سپرے کر کے باہر نکل آیا تھا۔ میں گاڑی یوں ہی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا جب یاد آیا کہ آج صبح رباب نے فون کر کے اپنی برتھ ڈے کے لیے بطور خاص انوائٹ کیا تھا۔ اوہ، یاد آنے پر مجھے کسی قدر افسوس ہوا تھا، اور میں نے گاڑی اس کے گھر کے راستوں پر ڈال دی تھی تو آخر یاد آ گئی میں۔ رباب نے مجھے دیکھتے ہی جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے دریافت کیا تھا، اور میں فقط مسکرا دیا تھا، اور پھر کیک کٹنے کے بعد وہ یکدم ہی مجھے پکڑ کر سب کے سامنے لے گئی تھی، جہاں عمر گٹار لیے بیٹھا ان سب کو جانے کیا سنا کر محظوظ کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ عمر گٹار ارمغان کو دو، آج بہت دنوں بعد یہ ہتھے چڑھائے، وہ مجھے آگے دھکیلتی ہوئی بآواز بلند گویا ہوئی تھی۔ میری برتھ ڈے ہے، کچھ ڈھنگ کا سنا دو، چلو شاباش۔ میں نے انکار کیا تو اس نے گھورا۔ آخر میں سر میں نفی ہلاتا ہوا گٹار تھام کر بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر یوں ہی خاموشی سے تاروں سے کھیلتا رہا، کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ کیا گاؤں۔ رباب نے اچھا سنانے کی فرمائش کی تھی اور کتنے مدھم سے سر فضاؤں میں پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ میں آنکھیں بند کیے بس تاروں سے کھیلتا چلا جا رہا تھا۔ پھر لمحہ بھر کو نگاہ کھلی تھی، جانے کون تھی، عام سی نقوش والی بہت عام سی لڑکی مجھے بغور تکتے ہوئے بہت محویت سے سن رہی تھی۔ میرے دیکھنے پر جانے کیوں یکدم ہی کنفیوز ہی ہو گئی۔ پہلے نگاہ کا زاویہ بدلا، پھر چہرے کا رخ بھی پھیر لیا۔ مڈل کلاس کا المیہ، خود اعتمادی کا فقدان اور حد درجہ شائنس میں دھیمے سے جانے کیوں مسکرا دیا، پھر دوبارہ آنکھیں میچ لی۔ اے غانی، یہ کیا بجائے جا رہے ہو؟ کچھ گاؤ بھی تو۔ میری کزن فریحہ کی بلند و بانگ آواز ابھری، اور تب میں نے جانے کیوں گیت گنگنانا شروع کر دیا۔ میری آنکھیں بند تھیں، مگر جیسے میری پلکوں پر کوئی روشنی مسلسل دستک دے رہی تھی۔ کوئی جادو تھا جو مجھے اپنے حصار میں مقید کر رہا تھا۔ پتہ نہیں میری پلکوں کے اس طرف واقعی کوئی ہیولا تھا، کوئی روشنی کا پیکر تھا، یا پھر میں نے یکدم ہی آنکھیں کھولی تھی۔ نگاہ جانے کیوں ایک چہرے سے آگے نہ بڑھی تھی۔ وہ عام سے نقوش والی لڑکی کتنی مبہوت سے مجھے تک رہی تھی۔ میرے آنکھیں کھولنے پر یکدم ہی جیسے پھر سے اجنبی ہونے لگی تھی۔ سب تالیاں بجا کر مجھے داد دے رہے تھے۔ میں نے چونک کر دیکھا تھا، اس کے برابر میں بیٹھی رباب کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ تالیاں بجا کر مجھے داد دے رہی تھی۔ تھینک یو، تم نے میرا فیوریٹ سانگ سنایا، بہت حیران ہوں میں۔ پتہ کروا لو، آج اور بھی کہیں کام خلاف معمول ہو رہے ہیں۔ زہیب نے برجستہ جملہ پھینکا تھا۔ خاندان میں ہونے والی واحد تقریب خاص ہے جس میں محترم ارمغان مرزا نے شرکت فرمائی ہے، بنفس نفیس، فریحہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ویسے راز کیا ہے محترم؟ عمر نے براہ راست مجھ پر اٹیک کیا تھا۔ یہ آج اثار بدلے سے کیوں کر نظر آ رہے ہیں، یا پھر ہم ہی سمجھنے سے قاصر ہیں؟ فریحہ اب بھی باز نہ آئی۔ میں مسکراتے ہوئے گٹار عمر کو تھما کر ان کی طرف آ گیا۔ تم لوگ کسی حال میں خوش بھی رہتے ہو؟ ہم حیرت سے باہر نکلی تو خوشی کی جانب گامزن ہو۔ ویسے کیا آپ نے آج قسم کھا رکھی ہے ہمیں قدم قدم پر حیران کرنے کی؟ ایک تو آپ عادت کے برخلاف آج یوں اچانک چلے آئے اور آ گئے تو محفل پر چھا گئے، پھر گویا چراغوں میں روشنی نہ رہی، ساز میں وہ سوز جو پہلے کبھی دیکھا نہ سنا، آواز میں وہ دلکشی جو پہلے خاصا تھی۔ ایسے گیت تو فقط محبت کرنے والے ہی گنگنا سکتے ہیں۔
زہیب نے میری جانب قدرے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور میں ہنستا چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ اس گھڑی سفید سوٹ میں ملبوس وہ معمولی سی لڑکی کس درجہ حیرت سے مجھے تک رہی تھی۔ شاید تبھی رباب اسے مطلع کرنے لگی تھی۔ یہ محترم میرے بلکہ ہم سب کے کزنز ہوتے ہیں، خاصی منفرد شخصیت کے مالک ہیں۔ اتنی کشش تو شاید مقناطیس میں بھی نہیں جتنی ان محترم کی پرسنالٹی میں ہے۔ اپنے مرکز سے ہٹے بغیر کہیں وجودوں کو خود سے باندھے رکھنے کی عظیم صلاحیت سے مالا مال ہے۔ اس کے باوجود انہیں زندگی میں تغیر بے حد مرغوب ہے۔ زندگی ان کے نزدیک بہت پھیلی ہوئی شے ہے، شاید اس لیے حضرت چلتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت طویل زاویہ نظر ہے، شاید تبھی اب تک کوئی نگاہ میں جچا نہیں۔ محفلوں کی جان ہے مگر اب تک تنہا ہے، اور ہاں، موصوف محبت کو عجیب خرافات تصور کرتے ہیں۔ چچا غالب کے نظریے سے 100% متفق ہیں۔ عشق کو دماغ کا خلل تصور کرتے ہیں۔ کبھی قریب سے گزر ہو تو خیال رکھنا۔ رباب ہنستے ہوئے اسے گویا محتاط رہنے کی تلقین کر رہی تھی، دوسرے لفظوں میں میرے فلرٹی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اسے باور کرا رہی تھی کہ کہیں جال میں نہ پھنس جانا۔ میرے لیے یہ نیا قطعی نہ تھا، میں عادی تھا، شاید تبھی اس گھڑی مسکراتے ہوئے پلٹ کر دیکھنے لگا تھا۔ وہ لڑکی جو بہت توجہ سے سب باتیں سن رہی تھی، میرے پلٹنے پر یکدم چہرے کا رخ پھیر کر جیسے بے تاثر نظر آنے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور اس گھڑی جانے کیوں میں اس جانب پیش قدمی کر گیا تھا جن کو میرے متعلق اس قدر آگاہ کر چکی ہو، کیا مجھے ان سے متعارف نہیں کراؤ گی؟ رباب نے میری جانب دیکھا تھا، پھر یکدم ہی ہنس پڑی تھی۔ آئمہ، باخدا ان کی طرف مت دیکھنا، یہ نظروں سے باندھنے کے قائل ہے۔ ہو سکے تو اپنے کان بھی بند کر لو۔ یہ اپنا اسم اپنے لہجے اور اپنی آواز سے بھی دوسروں تک بآسانی منتقل کرنے میں ماہر ہے۔ وہ یقیناً چھیڑ رہی تھی۔ میں بہت پرسکون انداز میں مسکرا رہا تھا، نگاہ اس لڑکی پر جا ٹکی تھی۔ وہ اس گھڑی سر جھکائے کھڑی تھی۔ آئمہ، ان حضرت کی شخصیت میں جتنا چارم ہے اور جادو ہے، یہ خود اسی قدر بے اعتبار ہے۔ اگر یہ تمہیں کبھی یوں ہی سر راہ چلتے ہوئے کہہ دے کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو تم اس لمحے کو ذات کا عنوان نہ کر لینا، بس مسکرانا اور اتنا کہہ دینا، ہاں مجھے تم سے محبت ہے، مگر اس واقعے کو زیست کا عنوان نہ کر لینا۔ رباب ہنستی چلی گئی تھی۔ اس کا ہدایت نامہ اگرچہ اس لڑکی کے لیے تھا، مگر وہ بہت بے تاثر سے انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں بہت مدھم انداز میں مسکراتا ہوا یوں تکتا جا رہا تھا جیسے یہ کوئی معمول کا واقعہ ہو۔ رباب جیسے تھک گئی تھی، تبھی مسکراتی ہوئی اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ یہ محترم ارمغان مرزا ہیں، ہمارے چچا زاد۔ اب اور کیا تعریف کروں، بس یہ اپنی تعریف آپ ہیں، رباب کہہ کر ہنسنے لگی تھی۔ وہ لڑکی چہرے کا رخ پھیر کے جانے دوسری جانب کیا دیکھ رہی تھی، اور مجھے جانے کیوں اس گھڑی وہ صحرا میں بھٹکتی ہوئی کوئی آہو لگی تھی۔ رباب، مجھے جانا ہے۔ اس کے لیے جیسے اس ماحول میں مزید رہنا محال تھا، تبھی وہ ایک لمحے میں ہی پلٹی تھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ رباب اسے جاتا دیکھ کر اس کی سمت بڑھی تھی، اور میں وہیں کھڑا اس سمت تکتا چلا گیا تھا۔ مجھے کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرے بارے میں کوئی کیا رائے قائم کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں میرے لیے بے حد ثانوی تھی، لیکن جانے کیوں مجھے ایک شے مسلسل تنگ کر رہی تھی، اور شاید اسے وجود کی موجودگی میں اس کے سامنے اس سارے واقعے کا سر انجام پانا تھا۔ کم از کم میرے کزنز کو کسی اجنبی لڑکی کے سامنے تو میرا امیج جتنا خراب کر کے پیش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک طرح سے یہ میرا شٹر ڈاؤن کرنے والی بات تھی۔ میں فرشتہ نہ تھا، ایک آدمی تھا، اور یہ سب تو عام زندگی کے قصے ہیں۔ وہ ایک عام سی لڑکی جانے کیوں مجھے اس کے سامنے اپنی شخصیت کے پر خشے اڑانے کا ملال ستا رہا ہے، حالانکہ مجھے اس سے کیا سروکار تھا۔ وہ عام سی لڑکی، یہاں تو قدم قدم پر حسن کے جال بچھے پڑے ہیں، اور اس صورت میں اس بیچاری کا نمبر کہاں نکلتا تھا؟ پھر اس میں ایسی بات بھی کیا ہے جو قابل توجہ ہو، اور یہ میں بھلا اس کے متعلق سوچ ہی کیوں رہا ہوں؟ میں نیپا سے گزر رہا تھا جب وہ برج کے سٹارٹ میں ہی مجھے بس کے لیے متلاشی نظر آئی۔ وہ یقیناً وہی تھی۔ میں ایک بار چہرہ دیکھ کر بآسانی پہچان سکتا تھا۔ مجھ سے بڑھ کر چہرہ شناس بھلا کون تھا؟ میں نے جانے کی اس کے سامنے گاڑی روک دی، متوجہ کرنے کو ہارن بھی دیا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں ہی متغیر سے ہو گئے۔ اس کے چہرے سے ناپسندیدگی بے حد واضح تھی، مگر جانے کیوں میں اس کے باوجود کھڑا رہا۔ اسے شاید اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کی فکر تھی۔ تبھی وہ چلتی ہوئی میری گاڑی کے پاس رکی تھی، اور پھر عجب تمکنت کے ساتھ دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ تھینک یو، میں قطعی برا مانے بغیر مسکرایا تھا۔ وہ جواباً مجھے دیکھتی چلی گئی تھی۔ مجھے اس مڈل کلاس لڑکی کے اس انداز پر جانے کیوں حیرت سی ہوئی تھی۔ میرے جادو کا اس پر سرے سے جیسے کوئی اثر ہی نہ تھا، نہ تو اس کی پلکیں لرزی تھی نہ جھکی تھی۔ اس کے چہرے پر بے حد خود اعتمادی تھی، اور میں جو اس روز سوچ رہا تھا کہ مڈل کلاس میں خود اعتمادی کا فقدان ہوتا ہے، تو شاید وہ غلط ہی قیاس تھا، تبھی تو آج از خود اسے رد کر رہا تھا۔
اتنی شدید گرمی میں کوئی بس مشکل ہی سے ملتی اور مجھے یہ مناسب نہ لگا. آپ رباب کی دوست ہیں سو میرے لیے قابل احترام ہے. میں نے جانے کیوں اس گھڑی وضاحت دینا ضروری خیال کیا. میں جو پہلی ہی ملاقات میں فقط ایک جملہ کہا کرتا تھا, ٹیک اٹ ایزی, بی اے گڈ فرینڈ, آج میرے پاس لفظ ہی نہ رہے تھے. وہ ایک سرسری سی نگاہ مجھ پر ڈال کر اپنا مطلوبہ ایڈریس بتا رہی تھی, گویا وہ مجھ پر اعتماد کرنے سے قاصر تھی. میں نے جھنجھلا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا تھا اور نظریں ونڈ اسکرین پر مرکوز کر دی. میں نے ایک سرسری سی نگاہ اس کے وجود پر کی تھی. وہ مجھ سے قطعی طور پر انجان بنی یا پھر انجان بننے کی کوشش کرتی دوسری جانب دیکھ رہی تھی. سگنل پر گاڑی رکی تو میں اسے دیکھے گیا. وہ چونکی. میں نے لمحہ بھر میں نگاہ پھیر لی. میری نگاہ جانے کیوں بھٹک بھٹک کر اسی جانب جا رہی تھی, حالانکہ وہ وجود کوئی حسین اتنا زیادہ بھی نہیں تھا. کتنے عام سے نقوش تھے اس کے, اور کتنی عام سی لڑکی تھی وہ. میرے حلقہ احباب میں خود جتنی معروخیں اور پری پیکر تھی وہ تو ان کے پاسنگ بھی نہ تھی. پھر میری نگاہ کیوں ساکت ہو رہی تھی, کیوں دھیان بار بار اسی کی جانب جا رہا تھا, کیوں نگاہ اسی کی جانب بار بار سفر کر رہی تھی. بس یہی روک دیجیے. جانے کی کون سی رات تھی جب وہ یکدم ہی بولی تھی اور میں نے فوراً ہی گاڑی روک دی تھی. اس کے لہجے میں تو کوئی تحکم بھی نہ تھا. پھر میں کیوں اس کا معمول ہو رہا تھا. جادوگر تو میں تھا. پھر وہ دروازہ کھول کر اتری تھی اور پھر فٹ پاتھ پر چلتے ہجوم کا حصہ ہو گئی تھی. ہارون ماموں کتنی ہی دیر سے ماما کے کان بھر رہے تھے کہ اب مجھے کہیں ٹھکانے لگا دے. ماما بھی جواباً اپنا لائحہ عمل بتا رہی تھی. میں سنی انسنی کرتا رہا کہ بہرحال سب میری مرضی کے مطابق ہونا تھا. پاپا بھی اس معاملے میں مجھے فری ہینڈ دے چکے تھے کہ بہرحال زندگی تو مجھے ہی گزارنی تھی. ہارون ماموں شاید تھک گئے تھے, تبھی ماما کے پاس سے اٹھ کر میرے پاس آن بیٹھے تھے, اور میں جو کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا یکدم ہی ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا تھا. میرے چہرے پر اس گھڑی بڑی پرسکون سی مسکراہٹ تھی, اور شاید ہارون ماموں کو لگا تھا جیسے میں کہہ رہا ہوں بس تھک گئے. تبھی شاید وہ بہت تپے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگے تھے. خدا کرے ارمغان مرزا تمہیں بے اختیاری لگ جائے. اور میں اس گھڑی مانیٹر سے نگاہ ہٹاتے ہوئے یکدم ہی ہنستا چلا گیا تھا. آپ کیوں چاہتے ہیں میں گریباں چاک کر کے صحراؤں کی خاک چھانتا پھروں؟ آپ کو میری آزادی اچھی نہیں لگتی؟ وہ مجھے دیکھتے رہے, پھر حسانیت سے مسکرا دیے. بچے خیر خواہ ہوں تبھی تو چاہتا ہوں کہیں ایک جگہ ٹھہر جا. سچ بڑا لطف ہے کسی کا ہو جانے میں, کسی ایک فرد کے واسطے اپنی تمام تر سوچیں لکھ دینے میں, اپنی ساری توجہ اپنا سارا پیار اس کے نام کر دینے میں, اسے یکدم ہی بہت سا حق اور اقتدار سونپ دینے میں. بہت لطف ہے اس سارے سلسلے میں. بہت بھٹک گئے, اب کسی ایک فرد کے واسطے مخصوص ہو جاؤ. یار ماموں آپ خود تو کوئی قدم اٹھاتے نہیں, شاید اسے ہی کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. میں نے مسکراتے ہوئے تیر اچھالا. ماموں مسکرا دیے. فی الحال میرا وقت نہیں, یا پھر قسمت مہربان نہیں. وہ عجیب انداز میں مسکرا رہے تھے, اور تب میں وہاں سے اٹھ گیا تھا اور جانے کیوں رباب کی طرف آ گیا تھا. جانے کیا خیال لے کر, کیا سوچ کر. زہ نصیب وہ ہمیشہ جانے کیوں طنز کا لمحہ خالی نہیں جانے دیتی تھی. نہ تو یہ وقت کوئی خاص نوعیت کا ہے, نہ ہی آج کوئی اہم قصہ وقوع پذیر ہوا ہے. حیرت ہے اس کے باوجود محترم ارمغان مرزا یہاں نظر آ رہے ہیں. فریہ بھی حساب بے باک کرنے میں ماہر تھی. یہاں سے گزر رہا تھا, سوچا ملتا جاؤں. میں نے ضرورت نہ ہونے کے باوجود بہانہ تراشا. حضور آپ کا بھی احترام کرتا چلوں. ادھر سے گزرا تھا, سوچا سلام کرتا چلوں. عمر شوق ہوا. میں چونکہ عادی تھا سو مسکراتا رہا. تبھی رباب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی وجود برآمد ہوا. وہی عام سی لڑکی. میں نے لمحہ بھر کو نگاہ کی, پھر رباب کی طرف دیکھنے لگا. تم لوگوں کو سوائے طنز کرنے کے کچھ اور بھی آتا ہے؟ تم کام بھی تو سارے انوکھے کر رہے ہو. خیر یہ وقت تو تمہارا جم خانے جانے کا تھا نا؟ رباب کی نظروں میں شرارت تھی. میں ہنس دیا. ہاں مگر آج دل نہیں چاہ رہا تھا. عمر مجھے بغور دیکھنے لگا. مجھے جانے کیوں آج کل تم میں ایک کولمبس نظر آنے لگا ہے. وہ مسکرا رہا تھا. حالانکہ تمہیں اس میں ایک مہان کولمبس نظر آنا چاہیے. فریہ نے چٹکلا چھوڑا. ظاہر ہے اس بیچارے نے تو فقط ایک امریکہ کی دریافت کا ارادہ کیا تھا. اپنے ارمغان میاں تو خیر سے کئی مقامات پر جھنڈے گاڑ چکے. زہیم نے دلچسپ وضاحت دی تھی. سب ہنسنے لگے تھے. وہ عام سی لڑکی بہت دھیمے سے چلتی ہوئی رباب کے قریب آن رکی, پھر ہولے سے وہیں بیٹھ کر ہاتھ میں تمی فائل کھول کر دیکھنے لگی. وہ یقیناً رباب سے کوئی مسنگ لیکچر لینے آئی تھی. ارمغان تمہارے نزدیک زندگی کیا ہے؟ زہیم نے مسکراتے ہوئے یکدم پوچھا تھا. انٹرسٹنگ گیم. فریہ نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا. تم نے غالباً ارمغان مرزا کی اتنے عمدگی سے کھیلنے پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے. زہیم نے مسکراتے ہوئے جملہ پھینکا.
تم سب چپ کرو، ارمغان کو بولنے دو۔ ہاں ارمغان تم بتاؤ، رباب نے ان سب کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ زندگی حسین ترین ہے اگر گزار سکو، میں نے کہا۔ وہ لڑکی یکدم سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اور محبت؟ عمر یکدم ہی بیچ میں کودا۔ محبت؟ میں چونک پڑا۔ چلو تم اپنی سہولت کے پیش نظر محبتیں کر لو، زہیب نے کہکا لگایا۔ میں نے اس عام سی لڑکی پر اس گھڑی جانے کیوں نگاہ کی۔ وہ بے تاثر سے انداز میں سر جھکا کر تیزی سے قلم چلانے لگی تھی۔ میں مدھم سے انداز میں مسکرایا۔ میں نے کبھی محبتیں کرنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اوہ تو یہ بہت حیرت انگیز انکشاف ہے۔ عمر ہنستا چلا گیا۔ چلو جو یادداشت میں محفوظ ہے اسی ایک عاد کے متعلق بتا دو۔ رباب نے حز اٹھایا۔ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو میں محبت کا قائل نہیں، میں نے باور کرایا۔ ہاں محترم ارمغان پہلی ہی سیڑھی پر صاف طور پر مطلع کر دیتے ہیں کہ لڑکی میں صرف وقت گزار رہا ہوں۔ زہیب نے بھی لطف اٹھایا۔ ہاں دل ول ایک طرف رکھ دو اگر ہے تو، فریحہ ہنسی میں مسکراتا رہا۔ جب جانتے ہو تمام صورتحال تو پھر پوچھتے کیوں ہیں؟ میں نے جس قدر تسلی اور اطمینان سے دریافت کیا اس پر وہ لڑکی یکدم ہی سر اٹھا کر مجھے تکنے لگی، پھر شاید مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر سر دوبارہ جھکا گئی۔ زہیب رباب چائے لے آئی۔ زہیب نے کپ تھماتے ہوئے میری جانب دیکھا۔ ایک بڑے معتبر شاعر ہیں امجد اسلام امجد صاحب فرماتے ہیں، محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں پڑتا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ میں چند لمحے اسے یوں ہی تکتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی بہت پرشوق انداز میں دیکھ رہے تھے۔ میں بہت دھیمے سے مسکرا دیا۔ میں ماہر محبت نہیں، نہ ہی یہ میرے نصاب میں کبھی شامل رہی ہے۔ تم لوگوں پر سب حقیقت منکشف تو ہے، میں نے انتہائی صاف گوئی سے کہا تھا اور عمر یکدم ہی ہنسی میں سر ہلانے لگا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سمندر میں اترے اور پانی اسے بھگوئے نہیں، نہ ہم نہیں مانتے۔ اس کا انداز عجیب ڈرامائی تھا۔ میں چائے کے سپ لیتا ہوا مسکرا دیا۔ نظریں جانے کیوں اس عام سی لڑکی پر جا ٹھہری۔ وہ بولی، وہ قول باہو، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے۔ اگر ایسا ہے تو محبت دریا نہیں ہو سکتی، میں نے سر نفی میں ہلایا۔ دل اگر دریا اور سمندر سے گہرا ہے تو اسے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ بارش ہو رہی ہے یا کہ نہیں۔ شاعر کا محبت کو دریا سے تشبیہ دینا اور بارش پر قناعت کرنا اس پر انحصار کرتا ہے، اور میں خیال نہیں کرتا کہ محبت کوئی انحصاری عنصر ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ بات اہم ہے کہ اگر محبت فقط دریا ہے تو نہ تو اس کی گہرائی معتبر ہے نہ ہی وسعت، کیونکہ حال میں ہی دریائے سندھ، راوی اور چناب جس طرح خشک ہوئے ہیں اور بے بسی کی تصویر بنے نظر آتے ہیں، ان کی مثال بہت خوب ہے۔ میں نے کہہ کر ان سب کی طرف دیکھا۔ وہ جانے کیوں مجھے بہت حیرت سے تک رہے تھے۔ میں بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ یقیناً میری رائے سن کر ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میں نے پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے گویا انہیں بیدار کیا تھا۔ فریحہ یکدم ہی سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ امجد صاحب کی محبت دریائے صفتوں جو ہمیشہ بارشوں کی متلاشی رہتی ہے۔ ڈفر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمام مردوں کی محبت ہی دریا کی مانند ہو، اور میرے خیال سے یہ درست بھی ہے۔ رباب نے بہت مدبرانہ رائے دی۔ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، یہ بالکل درست ہے۔ وہ عام سی لڑکی یکدم ہی سر اٹھا کر بہت حتمی انداز میں گویا ہوئی تھی۔ مردوں کی محبت واقعی دریا کی مانند ہوتی ہے، بارش کی منتظر بلکہ بارشوں کی منتظر، بصورت دیگر خشک سالی۔ بارش برسی تو پانی کی فراوانی ہی فراوانی رہی، بارش نہ برسی تو زمین بنجر بنتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس عالم میں کسی نئی بارش کا انتظار، بلکہ ہر موسم میں ایک نئی بارش کا انتظار۔ اور اگر بارش روٹ جائے تو سچویشن لائک انڈس ریور۔ شاید اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے امجد صاحب نے یہ نظر لکھ ڈالی ہوگی۔ اس کی نگاہ جانے کی اس گھڑی مجھ پر آن ٹھہری تھی۔ اس کا لہجہ اور انداز بے حد ٹھوس اور پر اعتماد تھا۔ مرد شاید سدا ہی سے دریا ہے اور اسے ہمیشہ بارشوں کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ ہر موسم میں نئی بارش جو برسے تو نواز جائے، بھر جائے، روانی دے جائے، فراوانی سونپ جائے۔ اس نے جی بھر کر افسوس کیا، ایسا دریا بھلا دوسروں کو کیا نوازے گا جو خود بھی بیچارہ دوسروں پر انحصار کرتا ہو۔ بیچاری بارش برس جائے تو دریا کا زندہ رہنا یقینی، ورنہ اس کا انداز تعصب بھرا تھا۔ بڑی طنز بھری مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ جیو بھائی آئمہ افتخار، تم تو بلا کی مدبر ہو، بلا کی خطیب، ہمیں تو علم ہی نہ تھا۔ بہت خاموش رہنے والے اتنے عمدہ انداز میں بول بھی سکتے ہیں۔
عمر نے بھرپور انداز میں اسے داد دی۔ میں نہ جانے کیوں بغور اس کی سمت تکتا رہا۔ وہ اپنی جیت پر گویا سرشار سی تھی، لبوں پر کیسی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ لمحہ بھر کو اس کی نظر میری نظر سے ٹکرائی تھی۔ میں اس گھڑی بہت رسانیت سے مسکرا دیا تھا۔ وہ جانے کیوں نگاہ چرا گئی تھی، پھر یکدم ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب چلوں گی میں۔ جاؤ گی کیسے؟ رباب نے فوراً دریافت کیا۔ ارمغان اگر تم اسے ڈراپ کر دو تو؟ رباب نے میری جانب دیکھا۔ نہیں نہیں، وہ یکدم اس سر نفی میں ہلانے لگی۔ میری نگاہ اس سے ٹکرائی۔ وہ دوسرے ہی پل دوسری سمت دیکھنے لگی۔ میں چلی جاؤں گی۔ رباب ہنس دی۔ یار اعتبار کر لو، اب اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ زہیب اور عمر وغیرہ کی بائک کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز ہوتی ہے اور میں کوئی رسک نہیں لے سکتی، کم از کم تمہارے معاملے میں تو قطعی نہیں۔ رباب نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا، پھر اس کی سمت دیکھنے لگی۔ جو کچھ ہم نے کہا وہ بہت کچھ مذاق بھی تھا۔ ارمغان خاصا نفیس بندہ اور یہ جانتا ہے تم میری دوست ہو، اور 10 گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے۔ زہیب نے ٹی وی کے چینلز بدلتے ہوئے برجستہ جملہ پھینکا تھا اور سب یکدم ہی ہنسنے لگے تھے۔ نہیں، دراصل میں نے جامی بھائی سے کہہ دیا تھا، وہ یقیناً آ گئے ہوں گے۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی میرے قریب سے گزرتی ہوئی باہر نکلتی چلی گئی تھی، اور اس گھڑی مجھے جانے کیوں کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا تھا۔ جانے دو یار، وہ لڑکی تمہارے لیول کی ہے بھی نہیں۔ عمر نے اس گھڑی شاید مجھے کول ڈاؤن کرنے کو مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر میں اس گھڑی مسکرا نہیں سکا تھا۔ زندگی جانے کیوں آج کل اپنا مفہوم میرے لیے قدرے کھونے لگی تھی۔ میں بدل رہا تھا۔ میں ان دنوں اپنی راہ سے ہٹ گیا تھا۔ کچھ تھا کہ مجھے کوئی بھی شے مزہ نہ دے رہی تھی اور میں سمجھ نہ پا رہا تھا۔ میری ساری گرل فرینڈز آج کل حیران تھی، مسلسل میرے پرسنل ڈیجٹ سیل پر رابطہ کرنے کی خواہاں تھی، مگر میں نے سارے راستے مسدود کر دیے تھے۔ میں جو محفلوں کی جان تھا، روح رواں تھا، اور ان دنوں تنہائیوں کا مکین ہو رہا تھا۔ شاید میں خود کو کھوجنے اور تلاشنے میں سرگردہ تھا۔ ہارون ماموں اکثر کہا کرتے تھے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خود کو تلاشنے ضرور نکلتا ہے، اور یہ شاید میری تلاش کا سفر تھا۔ مگر یہ کیسا سفر تھا کہ اس سفر میں میرا کوئی ہم سفر نہ تھا۔ میں تنہا ان راہوں پر چلتا چلا جا رہا تھا۔ ایک ہجوم کو چھوڑ کر میں نے یہ راہ اپنے لیے منتخب کی تھی۔ شاید ان دنوں واقعی مجھے اپنی تلاش مقصود تھی، مگر میں ایسا بھلا کیوں چاہ رہا تھا؟ کس لیے؟ کس کے لیے؟ میری نظروں میں یکدم ہی وہ پر اعتماد مسکراتا ہوا چہرہ آن رکا تھا، اس عام سی لڑکی کا چہرہ جس کا مجھے نام بھی یاد نہ تھا۔ تھی بھی تو کتنی عام سی، یاد رکھنے والی بھلا بات ہی کیا تھی اس میں؟ پھر بھلا میں کیوں اس کے متعلق سوچے جا رہا تھا؟ مردوں کی محبت واقعی دریا کی مانند ہوتی ہے، بارشوں کی منتظر۔ اس کا دھیما مدھم لہجہ میری سماعتوں میں یکدم ہی گونجتا چلا گیا تھا۔ کس قدر گہرا طنز تھا۔ مڈل کلاس کی متوسط سی سوچ، اور میں بھلا کیوں سوچے جا رہا ہوں اس کے متعلق؟ اس نے اگر کوئی کمنٹس پاس کر دیے تو ضروری تو نہیں کہ میں اپنی زندگی کا قبلہ ہی بدل دوں۔ ہو از شی؟ آخر اس کی حیثیت و وقت ہی کیا ہے؟ مجھ پر اٹیک کرنے والی زندگی گزارنے کے مفہوم سے بھی آشنا نہیں۔ ڈری سہمی زندگی گزارنے والے کیا جانے کہ زندگی کا اصل حسن کیا ہے؟ اور میں نے تھک کر تمام تر سوچوں کو جھٹکتے ہوئے گاڑی کنٹری کلب کی سمت ڈال دی۔ زندگی کا حسن اور چارم ایسے جینے سے ہے، اور مڈل کلاس والے کم از کم ایسا ہنر نہیں جانتے۔ میں نے آخرکار ایک ٹھوس الزام عائد کرنے میں کوئی آڑ نہیں جانا تھا۔ آپ یقیناً اس گھڑی شاید مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں، کسی قدر خوش فہم، خوش گما اور اپنی امارت کے نشے میں سرشار، مگر آئی نو آئی ایم رائٹ۔ ہر شخص زندگی سے اپنا حصہ وصولنا چاہتا ہے، اور میں پھر کیوں نہیں؟ میں نے خود کو زبردستی پھر سے اپنی پرانی والی راہوں پر لا ڈالا تھا۔ آخر زندگی میری تھی اور مجھے اپنی زندگی کو فضول شے کی طرح نہیں گزارنا تھا۔ اور پھر کسی کو کیا سروکار جب میں کسی کے پرسنل افیئرز کی خبر گیری نہیں کرتا، تو پھر دوسروں کو کیوں یہ حق دوں؟ کتنے دنوں سے میں رباب لوگوں کی طرف نہیں گیا تھا۔ اس رات ادھر ادھر کی خاک چھان کر واپس لوٹا تو ماموں موجود تھے۔ یہ صحرا نورد کب سے ہو گئے؟ ان کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ یقیناً وہ بھی طنز کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ عمر میں مجھ سے تھوڑے ہی بڑے تھے، سو ان سے خاصا دوستانہ ماحول قائم و دائم تھا۔ میں ان کی باتوں کو مائنڈ کم ہی کرتا تھا، مگر اس گھڑی میں شاید بہت تھکن زدہ تھا جو مسکرا بھی نہ سکا۔ کہیں اس راہ پر تو نہیں چل پڑے؟ وہ مجھے بغور تکتے ہوئے دریافت کر رہے تھے۔ کس راہ پر؟ میں چونک پڑا تھا۔ وہ ہولے سے ہنس دیے تھے، پھر چلتے ہوئے میرے قریب آن رکے تھے۔ بہت ہولے سے میرے شانے پر اپنا ہاتھ دھرا تھا۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام کیا ہے؟
اور اس گھڑی میں بہت حیران کن انداز میں ان کی جانب تکتا چلا گیا تھا۔ پھر ان کی آنکھوں سے چھلکتی شرارت کو دیکھتے ہوئے دھیمے سے مسکرا دیا، ساتھ ہی سر نفی میں ہلانے لگا۔ آپ ہوا میں تیر چلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، برخوردار کبھی کبھی اس طرح سے چلائے جانے والے تیر بھی بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ وہ مسکرا دیے تھے۔ کم آن ماموں، میں نے انہیں صاف طور پر ڈالا تھا، مگر وہ جانے کیوں اسی اعتماد سے میری طرف دیکھتے رہے تھے۔ آج کل تمہاری آنکھوں کا رنگ بہت بدلا ہوا ہے، لگتا ہے شب بیداری کے ساتھ اختر شماری کا شوق بھی ذوق و شوق کے ساتھ فرمانے لگے ہو۔ میں چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ کم آن ماموں، میں نے انہیں صاف طور پر ٹالا تھا، مگر وہ جانے کیوں اسی اعتماد سے میری طرف دیکھتے رہے تھے۔ آج کل تمہاری آنکھوں کا رنگ بہت بدلا ہوا ہے، لگتا ہے شب بیداری کے ساتھ اختر شماری کا شوق بھی ذوق و شوق کے ساتھ فرمانے لگے ہو۔ میں چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا تھا، جیسے میرا چہرہ اس گھڑی کوئی کتاب تھا کہ وہ تمام عبارتوں کو بآسانی پڑھتے چلے جا رہے تھے اور مجھے حیران کرتے جا رہے تھے۔ حیران کیوں ہو؟ کیا خود سے اس درجے بے خبر ہو؟ وہ جیسے میری کیفیات سے مکمل طور پر محفوظ ہو رہے تھے۔ لگتا ہے آج کل آپ کتابیں بہت پڑھنے لگے ہیں۔ مجھ سے جب کچھ نہ بن پڑا تو یہی کہہ کر ہنس دیا۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ تمہیں بھی پڑھنا چاہیے، دوسروں کو نہیں تو کم از کم خود کو ہی۔ ہارون ماموں اب بھی اسی درجہ پر اعتماد تھے اور میں اس گھڑی مسکرا دیا تھا۔ چلتا ہوں، بہت نیند آ رہی ہے، میں کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھایا تھا۔ ہارون ماموں کی باتوں کی بازگشت کتنی ہی دیر میرے ارد گرد گونجتی رہی تھی اور میں جانے کیوں نفی میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ میں اس وقت بینک سے اٹھا تھا، شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا، میں ایک بینکر ہوں، کیونکہ ماما پاپا کا خیال تھا کہ میں اپنا بزنس سنبھالوں، مگر میں زندگی سدا سے اپنے طور پر بسر کرنے کا عادی رہا ہوں، سو یہ راہ بھی خود چنی۔ ہاں تو کہیں دن سے رباب لوگوں کی طرف جانا نہ ہوا تھا، میں خالی اس طرف جایا کرتا تھا، مگر اس دن جانے کیوں یونیورسٹی کی جانب گاڑی ڈال دی، یہ جانے بغیر کہ وہ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں۔ یونیورسٹی میں اپنے روبرو پا کر رباب کا کیا حشر ہوگا؟ میں نہیں جانتا تھا میں ایسا کیوں کر رہا ہوں اور کس لیے، بس دل نے کہا اور میں نے گاڑی اس راہ پر ڈال دی۔ میں ابھی گاڑی پارک کرنے والا تھا جب رباب مجھے نظر آ گئی۔ تم یہاں؟ وہ واقعی حیران تھی اور چونکہ میں جانتا تھا ایسا ہی ہوگا تبھی بہت دھیمے انداز میں مسکرا دیا۔ ہاں، یہاں سے گزر رہا تھا، تمہارا خیال آ گیا؟ میرا خیال؟ وہ حیرت زدہ سی مجھے تکنے لگی، پھر یکدم ہی اس کی آنکھوں میں بہت سی شرارت آن ٹھہری۔ کہیں تم، اور اس کے ساتھ ہی وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ویسے میں کچھ اتنی بری بھی نہیں، لیکن وہ شرارت سے کہتی ہوئی کھڑکی میں جھکی۔ سنو، یہاں دل لگی بالکل نہیں چلے گی، مجھے فلرٹی لوگ قطعی مطلوب نہیں، اس لیے اگر کوئی ایسا ویسا ارادہ ہے تو ابھی سے اپنا قبلہ درست کر لو، کیونکہ مجھ سے بری لڑکی اس ساری دنیا میں نہیں۔ وہ شوخی سے ہنسی تو میں بھی مسکرا دیا، پھر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ میرا ٹیسٹ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا ہے، پھر میرے ارد گرد آج کل اتنی کثرت سے منڈلانے کیوں لگے ہو؟ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ خوش فہمی کی انتہا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے تعصب سے کہا، مگر وہ ہنس دی۔ ایما، تم ابھی تک اسی لیکچر سے بیٹھی الجھ رہی ہو؟ رباب کے پکارنے پر اس نے یکدم ہی سر اٹھا کر دیکھا تھا اور مجھے رباب کے ساتھ پا کر وہ قدرے حیرت زدہ سی رہ گئی تھی، مگر پھر دوسرے ہی پر اسی بے تاثر انداز میں سر جھکا گئی۔ میں سمجھی تھی تم وہیں سے گھر چلی گئی ہو۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل میں ایڈمنسٹریشن بلاک سے نکل رہی تھی جب ان پر نظر پڑ گئی، غالباً یہ کسی کام سے ادھر آئے تھے۔ رباب نے بہت شوخی سے مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھا، پھر اسی انداز سے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، میں سمجھی یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ رباب نے اس گھڑی جانے کیا باور کرانا چاہا تھا، اس نے پہلے میری جانب اور پھر اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ کتنی شرارت تھی اس وقت اس کی آنکھوں میں، مگر میں نظر انداز کر گیا اور بغور اس چہرے کو تکنے لگا جو کسی قدر اجنبی نظر آ رہا تھا۔ ہم پیزا ہٹ جا رہے ہیں، تم بھی چلو نا، رباب نے مجھ پر ایک مسکراتی نگاہ ڈال کر اس سے درخواست کی، تو وہ یکدم ہی سر اٹھا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ دل کیا کرے جب کسی کو کسی سے پیار ہو جائے، جانے کہاں کب کسی کو پیار ہو جائے۔ کچھ ہی فاصلے پر کوئی منچلا گروپ بیٹھا بآواز بلند گا رہا تھا۔ رباب کھلکھلا کر ہنسنے لگی، میں جانے کیوں اس گھڑی خجل سا ہو کر دوسری سمت دیکھنے لگا۔ چلے یہاں سے، میری نظریں لڑکی پر جا ٹھہری۔ اس نے سر اٹھایا تھا، اس کی نظریں میری نظروں سے لمحہ بھر کو ملی اور پھر وہ یکدم ہی چہرے کا رخ پھیر کر دوسری سمت دیکھنے لگی تھی۔ کیسا بے تاثر انداز تھا اس کا، اور میرا دل جانے کیوں چاہتا اس بے نیازی سے نظر آنے والی عام سی لڑکی کو نیاز مند کر دوں، اسے مخاطب کروں اور اس کی جان مشکل میں ڈال دوں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ یکدم ہی اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوں، اس نے بیگ شولڈر پر ڈالتے ہوئے رباب کو مطلع کیا تھا۔ ہمارے ساتھ چلو نا، ارمغان تمہیں چھوڑ دیں گے۔
رباب نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے پہلے میری جانب دیکھا، پھر اس کی جانب نے کہا کہ وہ میری جانب دیکھ رہی تھی۔ پانی میں ایک آگ لگا دے عشق تیرا، دیکھ مجھے پاگل نہ بنا دے عشق تیرا۔ وہی منچلا گروپ مسلسل چیخے چلا جا رہا تھا۔ کل جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، سر ہاشم کی کلاس جلدی شروع ہو جائے گی، اس نے یقیناً رباب کو آگاہ کیا تھا۔ رباب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ یکدم ہی میرے پاس سے گزرتی ہوئی نکلتی چلی گئی تھی اور میں اس کڑی ہونٹ بھینچے دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ رباب نے گویا بہت تعصب سے کہا تھا۔ چلے ہم بھی، اس نے مسکراتے ہوئے مجھ پر نگاہ کی تھی۔ پھر دانستہ طور پر کتنے ہی دنوں تک میں رباب لوگوں کی طرف نہ گیا۔ اس شام میں اپنی ایک دوست شیری کے ساتھ پی سی میں تھا جب رباب نے مجھے آ لیا۔ تم یہاں؟ اس نے پہلے مجھے اور پھر میرے ساتھ موجود اس ہستی کو بغور تکتے ہوئے بہت شرارت سے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں وہ میں جانے کیوں بخلا گیا، حالانکہ میں کب کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کا پابند تھا، مگر میری نظریں رباب کے ساتھ اس لڑکی پر جا ٹھہری جو میری ہی جانب متوجہ تھی، مگر میرے اس کی جانب دیکھنے پر یکدم ہی نہ صرف نگاہ بلکہ چہرے کا زاویہ بھی تبدیل کر گئی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک سیمینار کے سلسلے میں، خاصے پڑھاکو بچے ہیں، پڑھائی کے علاوہ کسی سرگرمی کے کم ہی حامل ہوتے ہیں۔ رباب نے جانے مجھ پر چوٹ کی تھی یا پھر میں نے رسمی انداز میں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ آؤ بیٹھو نا، اور رباب یکدم ہی ہنسنے لگی۔ پھر ملیں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس لڑکی کے ساتھ پڑھ کر آگے بڑھ گئی۔ میں شیری کی سم دیکھنے لگا جو میری جانب بغور تک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان سے لگ رہے ہو، اچانک ہی تمہارے چہرے کی کیفیت کیوں متغیر ہو گئی؟ وہ مسکراتی ہوئی یقیناً مجھے چھیڑ رہی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر میں کتنے ہی دنوں تک یوں ہی اضطرابی کیفیت میں ادھر ادھر سرگردہ رہا تھا۔ اگر یہ اپنی تلاش کا سفر تھا بقول ہارون ماموں کے، تو پھر مجھے چین کیوں نہیں پڑتا تھا؟ کیوں میری تلاش کا سفر ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا؟ میں کیوں سمجھ نہ پا رہا تھا اس کیفیت کو، اس مسلسل اضطراب کو؟ کیوں بھاگتا چلا جا رہا تھا اس زندگی سے، میں جو کبھی زندہ دل لوگوں کی طرح جینے کا قائل رہا تھا، اب ویران راہوں پر سفر کرنے لگا تھا، اور اس کی وجہ میں خود نہیں جانتا تھا۔ اس شام گھر لوٹا تو ہارون ماموں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تمہاری تلاش کا سفر ختم ہوا کہ نہیں؟ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی انتہائی دلچسپی سے مسکراتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ میں کوئی بھی جواب دیے بغیر ان کے سامنے جا بیٹھا تھا۔ جب سامنے کوئی سیدھی راہ ہو تو بلا وجہ ادھر ادھر بھٹک کر وقت ضائع نہیں کرتے، ہارون ماموں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور میں دھیمے سے مسکرا دیا تھا۔ آپ اتنی مشکل باتیں کرتے ہیں کہ میرے سر کے 10 فٹ اوپر سے سب کچھ فٹ سے اڑ جاتا ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے بھانجے کہ تم شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہو۔ سمجھنا مقصود ہو تو سارے دقیق انداز عام فہم بن جاتے ہیں۔ سمجھ ہی تو نہیں پا رہا ہوں، میں زیر لب بڑبڑایا اور پھر سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ عمر کیسے کٹے گی ساری، جی نہیں لگ رہا محبت میں؟ ہارون ماموں بہت دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ میں نے یکدم ہی آنکھیں کھول دی۔ ہارون ماموں جو مجھے بغور تک رہے تھے ہنس دیے تھے۔ جب کوئی یوں بنا آہٹ کے چونکنے لگے تو سمجھ لو کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں جانے کیوں مسکرا دیا، پھر اسی طرح نفی میں سر ہلانے لگا۔ یار ماموں سمجھ میں نہیں آتا، آج کل سب مجھے ہی کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ حیرت ہے، جو بات تمہیں خود سمجھ لینی چاہیے وہ بات دوسروں کو تمہیں سمجھانی پڑ رہی ہے۔ ہارون ماموں دھیمے سے مسکرائے۔ کون سی بات؟ میں چونک پڑا۔ ماموں نے جواباً مجھے خاموشی سے دیکھا پھر مسکرا دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا، تم ہار ماننے سے اتنا کترا کیوں رہے ہو؟ شاید اس لیے کہ ہارنا میں جانتا نہیں، کبھی شکست سے سابقہ نہیں پڑا نا۔ میں نے اس گھڑی سچ بولنے میں کوئی آر نہ سمجھا۔ بہت سے مقامات پر ہارنا یا پسپا ہونا شکست کے زمرے میں آتا نہیں آتا، غور کرو تو اس ہار میں جیت پوشیدہ ہوتی ہے، بات وقت سمجھنے کی ہے۔ ہارون ماموں نے بہت مدھم لہجے میں جیسے بہت کچھ سمجھانا چاہا۔ میں خاموش سا تکتا رہا۔ پہلی بار ہار رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں؟ ماموں نے میرے چہرے کو بغور پڑھا۔ پتہ نہیں، میرا انداز عجیب کھویا کھویا سا تھا۔ شاید ایسا ہی ہو۔ ہے کون؟ پتہ نہیں، میں نے یکدم نفی میں سر ہلایا۔ ماموں کا کہکہ بڑا بے ساختہ تھا۔ یار کم از کم خود تو تسلیم کر لو۔ جب سمجھ ہی نہیں پا رہا تو تسلیم کیا کروں؟ میں نے مسلسل رد کرنے والا انداز اختیار کیے رکھا۔ مانا اب تک جیت کے نشے میں سرشار رہے ہو، مگر کچھ مقامات پر کسی اور کو بھی جیتنے کا موقع فراہم کرو، اپنے طور پر ہی صحیح، اس شکست کو تسلیم تو کرو۔ وہ بولے تو میں کتنی ہی دیر انہیں چپ چاپ دیکھتا چلا گیا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتا ہوا گویا ہوا، میں نہیں مانتا اس سارے کھیل کو، نیور، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں سر نفی میں ہلانے لگا۔
ہارون ماموں نے یکدم ہی ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں پر گرا کر جیسے مکمل طور پر میری عقل پر ماتم کیا، گویا میرا پٹڑی سے اترنا انہیں مکمل طور پر مایوس کر گیا تھا۔ میں نے ان کو دیکھا تھا، پھر ہولے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانے کیوں سب کو جھٹلا رہا تھا، حتیٰ کہ کبھی کبھی خود کو بھی، اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ جس شخص کے آگے سارے جہان نے ہار مانی تھی، وہ خود ایک کام سے مقام پر کیسے شکست خوردہ بن سکتا تھا؟ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت، اور وہ بھی مجھے، میں جو ہمیشہ پہلے قدم پر ہی باور کرا دینے کا عادی تھا۔ دل نہیں، محبت نہیں۔ ٹیک اٹ ایزی، اٹس اونلی اے فرینڈشپ، فیئر گیم، نہ جذبات کا کھیل، نہ دل کی بازی۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ کتنے پیماں اس کے باوجود ٹوٹے اور کتنے دل درمیان میں آ جاتے میرے منع کرنے کے باوجود۔ اور تب میں فقط ایک کام کرتا تھا، پہلی فرصت میں سہولت سے معذرت کرتا، اپنی راہ لیتا تھا۔ اور اس تعلق میں تو جان پہچان ہی بہت مختصر سی تھی، نہ دوستی، نہ دشمنی، نہ کوئی بندھن، نہ تعلق، دونوں اجنبی سے اجنبی تھے۔ پھر محبت، ہاں پھر بھلا محبت درمیان میں کہاں سے آ سکتی تھی، اور وہ بھی میری جانب سے؟ نو نیور۔ ہاں شاید وہ بظاہر معمولی سی ہونے کے باوجود، عام سی ہونے کے باوجود کچھ اسرار رکھتی تھی، اپنے اندر کوئی جادو رکھتی تھی۔ اس میں شاید کچھ حد تک کشش بھی تھی۔ شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے جو میں اسے گاہے بگاہے یاد کر رہا تھا، یا وہ مجھے خود بخود یاد آ رہی تھی۔ ورنہ محبت کیسے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں اپنے آفس میں تھا جب رباب کا فون آیا۔ خبر ہے تمہیں، کچھ میری شادی طے ہو گئی ہے۔ اوہ ویری نائس، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں نے چونکنے کے ساتھ ہی خوش دلی سے کہا۔ مبارک ہو، مگر اتنی اچانک؟ ہاں اسی کا تو مجھے بھی افسوس ہے، رباب قدرے افسردگی سے بولی۔ مگر تیمور صاحب اچانک ہی آن ٹپکے۔ مگر ایک وعدہ ہے، ان کا شادی کے بعد بھی میں اپنی ایجوکیشن کا سلسلہ جاری رکھ سکوں گی، اس میں کوئی تعطل نہیں آئے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تم لڑکیوں کو پڑھنے کا اتنا خبط کیوں ہوتا ہے؟ کیا کرو گی اتنا پڑھ کر؟ میں نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ تم جیسے گھاگ مردوں سے نمٹنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اس نے برجستہ کہا تھا، اور میں کھلکھلا کر ہنسنے لگا تھا۔ تبھی وہ بولی تھی، کتنے ہی دن سے تم نے ہمارے یہاں چکر نہیں لگایا، نہ ہی مجھے لینے یا ملنے یونیورسٹی پہنچے۔ بہت شوخی سے یقیناً مجھے چھیڑ رہی تھی۔ میں ہنس دیا تھا۔ تمہیں تعصب ہے یا حیرت؟ ارے ارمغان مرزا، تعصب کی گنجائش اس لیے نہیں کہ میرے حضرت تیمور تم سے کہیں گنا، کہیں درجے بہتر ہیں، اور سب سے بڑھ کر قابل اعتماد ہیں۔ ہاں دوسری بات کہی جا سکتی ہے، وہ یکدم ہی تپے ہوئے انداز میں وضاحت دیتی ہوئی بولی، تو میں کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ بڑی پھول جھڑیاں پھوٹ رہی ہیں، خیریت؟ وہ بہت تجسس سے بولی تو میں مسکرا دیا۔ تم سب میرے معاملے میں اتنے سینسٹیو کیوں ہو رہے ہو؟ تم مشکوک بھی تو حد درجہ ہو رہے ہو۔ ہارون ماموں ملے تھے، وہ بھی متفکر تھے۔ کیسے پاگل شخص ہو تم، کم از کم خود کی تو فکر رکھو۔ خبر کرو دوسرے تلاش گمشدگی کا بینر اٹھائے کیا اچھے لگیں گے؟ وہ مجھے لتاڑتی ہوئی بولی تو میں چپ چاپ پیپر ویٹ کو گھماتا رہا، پھر جیسے تھک کر بولا، اوکے شام میں آؤں گا، ضرور آنا، یہاں سب بہت بے چینی سے تمہاری منتظر ہیں، دو ہاتھ کرنے ہیں تم سے۔ یا خدا، میں ہنس دیا۔ فون رکھ کر میں کتنی ہی دیر چپ چاپ سا بیٹھا رہا۔ پتہ نہیں کیوں ان دنوں سب کو میرے کھوج کی فکر ستا رہی تھی، حالانکہ میں گمشدہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں ہر طرح کی سوچ کو جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگرچہ ان کی فیملی میں ایسا ہوتا تو کبھی نہ تھا، مگر رباب نے جب بے حد اصرار کیا تو اسے اماں ابا سے اس کے ہاں رہنے کے لیے بات کرنا ہی پڑی۔ 2-4 بار جامی بھی ان کے ہاں جا چکا تھا۔ زہیب اور عمر وغیرہ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر ربیہ آپی بھی اس کے ساتھ کئی مرتبہ ان کے ہاں چکر لگا چکی تھی۔ تبھی شاید جب اس نے بات کی تو اماں نے بہت نرم انداز اختیار کیے رکھا، فوری طور پر رضامندی تو ظاہر نہیں کی، مگر وہ جانتی تھی جب اماں نے انکار کرنا ہوتا تھا تو یہ فوری طور پر ہوتا تھا۔ وہ جس معاملے میں انکار نہیں کرتی تھی تب وہ کسی طور پر امید ہو جاتی تھی۔ تبھی شام میں جب رباب خود اس سلسلے میں آئی تو اس نے اماں اور ابا کے سامنے اسے لے جانے میں اور بات کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی، اور خود کچن میں آ گئی۔ وہ نہ سمجھ نہ تھی، اچھی طرح سمجھتی تھی کہ یہ تردد یا روک ٹوک کس لیے تھی۔ یقیناً متوسط طبقوں میں عزت کو ہی ہر بات پر فوقیت دی جاتی ہے، اور یوں بھی غریبوں کے پاس عزت کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے؟ یہی غرور، یہی مان تو ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی، سمجھتی تھی، تبھی تو ہر مان کو برقرار رکھا تھا، قائم و دائم رکھا تھا۔ وہ چائے لے کر خود ڈرائنگ روم میں آئی تھی، تب وہ بہت خوشگوار موڈ میں مسکرا رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ فتح یاب ہو چکی تھی۔
اندر ہال کمرے میں مسلسل لڑکیاں زور و شور سے گانے میں مصروف تھیں۔ میں نے جب اندر قدم رکھا تو ارادہ فریحہ کو مخاطب کرنے کا تھا، مگر وہ مجھ سے بہت فاصلے پر تھی۔ میری نگاہ ایک لمحے میں اس پر ٹھہری تھی۔ وہ میرے بہت قریب تھی، آج تک بات کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں جو بلا کا پورا اعتماد شخص تھا، بلا کا خطیب تھا، ایک نظر سے زیر کرنے کا فن جانتا تھا، جانے کیوں اس لمحے اس اجنبی وجود کو پکارنے میں پس و پیش سے کام لیا، جانے کس خدشے نے میرے قدم روک دیے۔ بس چپ چاپ سا میں اسے تکتا رہا۔ بہت محو سی وہ ان سب کو بغور سنتی ہوئی ہولے ہولے تالیاں بجا رہی تھی۔ لبوں پر بہت دھیمی سی مدھم سی مسکان تھی۔ میرے دیکھنے کا شاید اسے احساس ہو گیا، تبھی وہ یکدم ہی پلٹ کر میری جانب تکنے لگی تھی۔ وہ چچی جان کچن میں مصروف ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو یا پھر فریحہ کو بلا دیں۔ میں نے پہلی بار اسے بلانے یا بات کرنے کا قصد کیا۔ وہ چند لمحوں کو دیکھتی رہی، پھر سر اس بات میں ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر جب وہ کچن میں تھی تبھی میں اس کی پشت پر جا رکا۔ وہ یکدم چونک کر پلٹتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ میں نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ منہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سر اس بات میں ہلا کر واپس رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ بولتی تو آپ خاصا کمال کا ہیں، پھر اتنا کم کیوں بولتی ہیں؟ میں جانے کیوں اس گھڑی بول گیا۔ وہ حیران سی ہو کر پلٹی اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں بغور اس کی سمت ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دوسرے ہی پل نگاہ جھکا گئی، بولی البتہ کچھ نہیں۔ مجھ سے ہراساں کیوں ہے؟ اتنا خوفناک تو نہیں ہوں؟ میں مسلسل کچھ نہ کچھ بولتے رہنا چاہتا تھا۔ بعض اوقات خوف زدہ کرنے کے لیے بظاہر خوفناک ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ پلٹے بغیر بہت مدھم آواز میں بولی تھی۔ اوہ، وہ یقیناً میرے امیج کے متعلق بات کر رہی تھی۔ کوئی چوٹ تھی شاید، میرے پاس اس سمے بولنے کو کچھ بھی نہ رہا، اور اس نے پلٹ کر چائے کا کپ میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے چند ثانیوں تک خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ اس گھڑی مکمل طور پر میری جانب متوجہ تھی۔ اس کی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں، جانے کیوں میرا دل ان سے آنکھوں کو پڑھنے کو مچلا۔ چائے؟ وہ مجھے چونکانے کو بولی۔ ہاں، میں نے کپ تھام لیا اور فوراً ہی لبوں سے لگا لیا۔ ویری گڈ، چائے اچھی بناتی ہو تم۔ اس نے تم کہنے پر یکدم ہی مجھے چونک کر دیکھا۔ میں مسکرا دیا۔ وہ میرے قریب سے نکلتی ہوئی باہر کو چلی گئی۔ میں کئی لمحے اسی سمت دیکھتا رہا تھا۔ عمر کیسے کٹے گی ساری، جی نہیں لگ رہا محبت میں۔ ہارون ماموں کے لہجے کی باز گشت میرے ارد گرد گونجتی چلی گئی۔ اس سے قبل خاندان کی کسی تقریب میں یوں ذوق و شوق سے شریک نہ ہوا تھا جس طرح سے رباب کی شادی میں تھا۔ وجہ میں خود نہ جانتا تھا، جانے کیوں بے ساختہ دل چاہتا تھا اس سے ملوں، اسے دیکھوں، اس سے بات کروں، اس سے بہت کچھ کہوں، یا پھر یوں ہی خاموشی میں کبھی اس کی آنکھوں کو پڑھوں، اس کی سوچوں کو پڑھوں۔ اس کے باوجود بھی کہ وہ میری کوئی نہیں تھی، یکسر اجنبی تھی، نا آشنا تھی، کوئی ربط باہم نہ تھا ہمارے مابین، اس کے باوجود کیوں بھلا؟ رباب کی مائیوں کی شام تھی جب میں نے دیکھا وہ ہارون ماموں کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ جانے کیا کہہ رہے تھے وہ؟ اس کے چہرے پر بہت دلکشی سی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے اس طرح کھل کر مسکراتے دیکھا تھا۔ جانے کیا تھا اس گھڑی اس کے چہرے پر؟ میں بے خودی سے تکتا گیا۔ یہ اتنی محویت سے کسے تکا جا رہا ہے؟ فریحہ جانے کب میرے قریب آن رکی۔ اس کا انداز شرارت سے پر تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگی تھی، پھر مجھے چھیڑتی ہوئی بولی، اب آپ بھی کوئی حیران کن دھماکہ کر ہی دیجیے۔ دھماکہ؟ میں سمجھا نہیں۔ شادی بھائی، کیسے بدھو ہیں آپ؟ میں نے دیکھا اس کے چہرے اور آنکھوں میں بے حد شرارت تھی۔ میں مسکراتا ہوا وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ ہاں، ایک بات مجھے بہت بے چین کیے جا رہی تھی، وہ ہارون ماموں کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی، اور ہارون ماموں کو بھی کیا فقط ایک وہی ملی تھی باتیں بنانے کو؟ آپ سوچ رہے ہوں گے میں یقیناً جیلسی فیل کر رہا ہوں، مگر شاید ایسا نہیں ہے۔ جلن کے لیے کسی شے پر اپنا استحقاق بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ کون تھی بھلا میری؟ میں تو ٹھیک سے اسے جانتا بھی نہ تھا، پھر جلنا کڑنا کیا سمجھوں میں؟ میں زینے کے اختتام پر کھڑا عمر سے بات کر رہا تھا جب وہ زینہ اترتی ہوئی مجھے نظر آئی۔ سفید سوٹ میں اس کا سراپا عجیب دلکشی لیے ہوئے تھا۔ وہ فریحہ سے کسی ضروری امور پر گفتگو میں مصروف تھی، تبھی شاید مجھ پر اس کی توجہ نہ ہوئی اور وہ بے دھیانی میں مجھ سے ٹکرا گئی۔ ایک لطیف سا احساس مجھے چھو کر گزر گیا۔ میں نے بلا ارادہ ہی اسے سنبھالنے کو ہاتھ بڑھایا۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ سوری، اپنی غلطی پر وہ یقیناً نادم تھی، مگر میں خود سا دیکھے گیا۔ سب یکدم ہی ہنسنے لگے، اور جہاں میں چونکا وہیں وہ فوراً ہی پلٹ کر آگے بڑھ گئی۔ پھر جب رباب کی مہندی کی رسم ادا ہو رہی تھی، وہ ایک کونے میں مجھے تنہا دیوار سے لگی کھڑی نظر آئی۔ میرے جی میں جانے کیا سمائی کہ میں چلتا ہوا اس کے مقابل جا رکا۔ وہ یکدم ہی مجھے چونک کر دیکھنے لگی۔ مجھے اس گھڑی جانے کیا ہوا،
اسی عالم مدہوشی میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ نگاہ پھیر کر دوسری جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے بہت دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کا نازک ہاتھ تھام لیا۔ اسے جیسے کرنٹ چھو گیا۔ بہت حیرت سے اس نے میری جانب دیکھا، مگر میں بنا کسی شے کی پرواہ کیے اسے لے کر چلتا ہوا اس ہجوم سے دور نکلنے لگا۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ آنکھوں میں حد درجہ حیرت لیے مجھے دیکھتی ہوئی جیسے مجبور میرے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ یقیناً وہ میرے جارحانہ اقدام پر حیران تھی۔ ایک سنسان ویران گوشے میں جا کر میں نے اس کا ہاتھ یکدم ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ میری جانب سے نگاہ پھیر کر الٹے قدموں چلتی ہوئی دیوار سے جا لگی تھی۔ اس کی سانسوں کی رفتار بہت تیز تھی، شاید وہ بہت ہراساں تھی۔ میں کتنی ہی دیر ستون سے لگا اسے دیکھتا رہا۔ کیا کہنا چاہتا تھا میں اس سے؟ کیا باور کرانا مقصود تھا مجھے؟ کیوں کیا تھا میں نے یہ سب؟ کس لیے یہ جارحانہ اقدام اٹھانے کا قصد کیا تھا؟ میرے لبوں پر تو اس گھڑی ایک ساکن جامد چپ تھی۔ کیسی خالی خالی نظروں سے میں نے اسے دیکھ رہا تھا اور مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ وہ یقیناً اس لمحے کنفیوز ہو رہی تھی۔ میں نے بہت مدھم آواز میں قدم اس کی سمت بڑھائے تھے۔ سنو، بہت مدھم لہجے میں میں نے اسے پکارا تھا۔ اس نے میری جانب دیکھنے سے مکمل گریز کیا تھا۔ میں چاہتا تھا اس کی سماعتوں کو اپنی گرفت میں لے لوں، اس کی دھڑکنوں کو اپنے ساتھ باندھ لوں، اس کی بے اعتنائی کو ختم کر کے التفات کے بہت سے دیے اس کی نظروں میں سجا دوں۔ وہ مضطرب ہو جائے، ایک بے چینی اس کا بھی حصار کر لے، اسے بھی بے اختیاری کی خبر ہو، وہ بھی بے خود ہو جائے۔ مگر میں بہت چپ سا اسے تکنے لگا تھا اور تکتا چلا گیا تھا۔ آئمہ، آئمہ! یکدم ہی فریحہ کی آواز نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ پل بھر میں ہی چونکی تھی، ایک سرسری سی نگاہ مجھ پر ڈالی تھی اور پھر دوسرے ہی لمحے پڑھ کر تقریباً بھاگتی ہوئی وہ میرے حصار سے نکلتی چلی گئی تھی، اور اس کے قدموں کی آہٹوں کو سنتا میں اس گھڑی وہیں کھڑا رہا تھا۔ میں اپنے قدموں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ دل جانے کیوں اسی سمت سفر کر رہا تھا جس سمت کو میں مسلسل رد کر رہا تھا۔ اور اس شام میں نے ایک بار پھر تھک ہار کر جیسے اس گلی میں پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ عمر جانے کیوں بہت شوق ہو رہا تھا۔ وہی تکرار لفظوں کی، وہی اندیشے فرقت کے، وہی انجان سی دستک، وہی گمنام سی کسک، وہی ہر بات پر رنجش، وہی ہر بات پر لڑنا، وہی لکھنا ہمارے نام کو بے رحم موجوں پر، ہمارے سامنے کچے گھروندے توڑ کر ہنسنا، وہی بے معنی باتوں میں ہمارا ذکر لے آنا، ہمیں پردے سے چھپ کر دیکھنا اور مسکرا دینا، وہی مسکان دھیمی سی، وہی کچھ بولتی آنکھیں، وہی چپ چاپ سا لہجہ، وہی بے چین سی ہلچل، وہی سکھیوں سے کترانا، وہی سائے سے گھبرانا، وہی کہنے سے کچھ ڈرنا، وہی بے وجہ اٹھلانا۔ سبھی آثار کہتے ہیں اسے مجھ سے محبت ہے، اسے مجھ سے محبت ہے۔ وہ یقیناً بچے نہ تھے، میری کیفیت سے محظوظ ہو رہے تھے، مجھے چھیڑ رہے تھے، اور اس لمحے میری نگاہیں کونے میں دبکی اس لڑکی پر جا ٹھہری تھی جو میرے دیکھنے پر، نظر ملنے پر یکدم ہی چہرے کا رخ پھیر گئی تھی اور پھر یوں ہی فریحہ کی کسی بات کو بغور سننے لگی تھی۔ مجھے جانے کیوں لگا وہ اس گھڑی میری نظروں سے بچنا چاہ رہی ہے، اس ساحرانہ حصار سے دور بھاگنا چاہ رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا ہارون ماموں نے اسے آواز دی تو وہ ان کے ساتھ لاؤنج کی سمت چلی گئی۔ میری نظریں اسی جانب بند گئی۔ وہاں کیا دیکھ رہے ہو میاں؟ وہاں اب کچھ نہیں ہے، عمیر کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا، اور میں اس لمحے خجل سا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس شام جب وہ کچن میں تھی تب میں نے دانستہ اس جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ مجھے اپنے سامنے پا کر چونک گئی تھی، پھر دوسرے ہی پل بے تاثر سے انداز میں چہرے کا رخ پھیر کر دوسری سمت دیکھنے لگی تھی۔ میں قدم اٹھاتا ہوا اس کے مد مقابل جا رکا تھا، پھر بہت مدھم لہجے میں گویا ہوا تھا، سنو، یقین کر سکتی ہو تو کر لو، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ میں نے بہت واضح لفظوں میں اپنی بات اس تک منتقل کی تھی۔ وہ یکدم ہی حیران ہو کر میری جانب دیکھنے لگی تھی۔ اس کی نگاہوں میں آج کوئی خوف نہ تھا، اس کا چہرہ بہت پر اعتماد تھا۔ سوری، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، اس نے بہت سہولت سے کہتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا، اور اس کے یہ چند لفظ جیسے میرے منہ پر تماچا تھے۔ میں اس گھڑی پل بھر میں ہی کھول اٹھا تھا، پل بھر میں ہی اس کی کلائی کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ اس کا سر میرے سینے سے آن لگا تھا۔ اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ بامشکل سنبھلتے ہوئے مجھے دیکھا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اپنا ہاتھ اس نے میری گرفت سے نکالنا چاہا تھا۔ یقیناً اسے کسی کے آ جانے کا ڈر تھا، مگر مجھے جیسے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں نے سلگ کر کہا تھا۔ میں نہ تو کچھ سننا چاہتی ہوں نہ ہی سمجھنا، اس نے کہہ کر اپنی نظریں جھکا لی۔ مجھے تم سے محبت ہے، میں کہہ ہی گیا۔ وہ اس گھڑی جانے کیوں ہنستی۔ اچھا، عجیب استضائی انداز تھا اس کا۔ کتنے دنوں کے لیے؟
میں چپ چاپ سا تکتا چلا گیا، تبھی اس نے سہولت سے اپنا ہاتھ میری گرپ سے نکال لیا۔ میں نے کہا نا، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، آپ یقیناً رانگ نمبر ڈائل کر رہے ہیں، اس نے بہت پر اعتماد انداز میں کہا تھا اور پھر پڑھ کر باہر نکلتی چلی گئی تھی، اور میں اس دھواں سے موسم میں تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ میں جیسے کسی طوفان کی زد پر تھا، مسلسل اضطراب نے مجھے جکڑا ہوا تھا، کتنی توہین ہوئی تھی، تذلیل ہوئی تھی، اور یہی تو میں نہیں چاہتا تھا، یہی خدشہ تو تھا مجھے، اور یہی ہوا تھا۔ میں وہاں سے نکل آیا تھا اور پھر دوبارہ اس طرف نہیں گیا تھا۔ رباب کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر کو سدھار گئی، مگر میں اس سے ملنے بھی نہیں گیا۔ اس روز میں تھکا ماندہ گھر لوٹا تھا جب رباب اور تیمور کو اپنے یہاں پایا۔ کس دنیا کی سیر پر ہو؟ رباب نے مسکراتے ہوئے طنز کیا تھا۔ میں جانتا تھا وہ خفا تھی۔ سوری، تمہاری شادی میں شریک نہ ہو سکا؟ اوہ، کتنی پرانی بات یاد دلا دی تم نے۔ وہ اسی طور مسکرائی۔ پھر جب تیمور پاپا کے ساتھ بیٹھا تھا اور ماما بھی کچن میں بزی تھی، تبھی وہ گویا ہوئی۔ کہیں تمہارے وہاں سے بھاگ آنے کی وجہ آئمہ افتخار تو نہیں تھی؟ میں نے یکدم ہی اسے چونک کر دیکھا تھا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اس لمحے میری سم دیکھ رہی تھی۔ سوری، تمہاری شخصیت کو مسخ کر کے پیش کرنے میں ہمارا اور سب سے بڑھ کر میرا بھی بہت ہاتھ رہا تھا۔ یقیناً مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ سی تھی، میں جانے کیوں مسکرا دیا۔ ڈونٹ وری، میں پارسا تو نہ تھا۔ وہ بہت خاموشی سے مجھے تکتی رہی۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، تبھی بہت ہولے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھر دیا۔ محبت اعتماد و اعتبار کا نام ہے۔ میرے خیال سے اعتبار پہلی اینٹ ہے کسی بھی تعلق کے لیے۔ کوئی بھی رشتہ ہو جہاں اعتبار نہیں، وہاں کچھ نہیں، اور یہ بھی کہ محبت یک طرفہ فیصلہ نہیں، نہ ہی یہ یک طرفہ راستے پر سفر کر سکتی ہے۔ اگر کر بھی لے تو اس کا بچنا یقینی نہیں ہوتا۔ میں بہت مدھم انداز میں مسکراتا ہوا بولا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس شام میں نے آئمہ افتخار کو ہارون ماموں کے ساتھ عثمانیہ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو میں قطعی طور پر حیران نہیں ہوا، مگر جانے کیوں میرے اندر تک ایک زرد دھوپ پھیلتی چلی گئی، جس میں میرا سارا اندر چپ چاپ جلنے لگا۔ کب سوچا تھا کبھی کہ کیسی کیسی مشکلات سے نبرد آزما ہونا پڑے گا، کتنے زرد موسموں کی تمازت دل پر جھیلنا ہوگی، اور اس آگ میں تنہا جلنا اور سلگنا کس قدر اذیت ناک تھا۔ مجھ پر اب کھلا تھا کہ ہر شے کو ہاتھ بڑھا کر گرفت میں لے لینا آسان نہیں، اور ہر شے آپ کے لیے نہیں بنی ہوتی، آپ کے لیے نہیں ہوتی۔ مجھ پر نارسائی کی تڑپ اب کھلی تھی۔ اب یہ بھید کھلا تھا کہ سب کچھ ہونا اور کچھ نہ ہونا کسے کہتے ہیں۔ جانے کیسے ہارا تھا میں یہ بازی۔ میں نے تو سرے سے اسے کھیلنا ہی نہ چاہا تھا۔ پھر میرے قدم اس بے اختیاری والے راستے پر کیوں آن پڑے تھے؟ لڑکی، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اب تک بھی تنہا ہو اور بلائے بلائے بھی پھر رہے ہو۔ مسئلہ کیا ہے آخر تمہارے ساتھ؟ ہارون ماموں سے اس روز سامنا ہوا تو پہلی فرصت میں انہوں نے جانچ پڑتال کی۔ میں چپ رہا، فقط مسکرا دیا۔ تمہاری آنکھوں کی جوت بجھتی جا رہی ہے۔ کن جہانوں کے اسیر ہو ان دنوں؟ یار ہارون ماموں، آپ کتابی باتیں کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اور ہارون ماموں یکدم ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ایک کام کر لو، شادی کر لو فوراً سے پیشتر۔ تمہیں کسی اچھے رفیق کی ہمراہی کی اشد ضرورت ہے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح مشورہ دیا۔ میں دھیرے سے ہنس دیا۔ کیا کروں، آپ کی طرح خوش نصیب نہیں۔ ہارون ماموں یکدم ہی چونک کر مجھے دیکھنے لگے، مگر میں انہیں اسی طرح حیرت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ خواب تھا بکھر گیا، خیال تھا ملا نہیں، مگر دل کو کیا ہوا، یہ کیوں بجھا پتہ نہیں۔ ہر ایک دن اداس دن، تمام شب اداسیاں، کسی سے کیا بچھڑ گئے کہ جیسے کچھ بچا نہیں۔ میں نے ان دنوں خود کو خوش رکھنے کے کتنے سامان ڈھونڈے تھے، کتنے راستے تلاشے تھے اور کتنی جانب گامزن ہوا تھا، مگر میرے اندر کی اس گہری چپ نے میرا دامن نہ چھوڑا تھا۔ وہ اضطرابی اسی طور میرے پاؤں سے لپٹی رہی تھی، اور وہی زرد موسم میرے اندر رکا رہا تھا، اور میں خود سے بھاگنے کی کوشش میں دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس روز موسم بہت دلکش تھا، بادل گھر گھر کر آ رہے تھے، مگر میرے اندر اتنی ہی پیاس بھڑک رہی تھی۔ دور تک ایک بنجر اور ویراں منظر رکا ہوا تھا، آسمان سے چھاجور ٹوٹ کر برس رہا تھا، سارا منظر بھیگ رہا تھا، اور میں اندر کی بہت سی تپش میں جلتا گاڑی دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ کوئی خواہش روتی رہتی ہے، میرے اندر بارش ہوتی رہتی ہے۔ باہر بادل گرجے تو میں جانے کیوں اسے ہی سوچے گیا، تبھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ برستی بارش میں وہ تنہا فٹ پاتھ پر کھڑی تھی۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی گھڑی کسی لمحے کسی کو یاد کیا جائے، کسی کا خیال کیا جائے، وہ اسی لمحے نظر کے سامنے بھی آ جائے۔ مگر اسی دم اس کا زہر میں بھجا لہجہ یاد آ گیا۔ جی چاہا گاڑی پہلی فرصت میں بنا اس پر نگاہ ڈالے آگے بڑھا لے جاؤ،
مگر پھر جانے کیا سوچ کر میں نے گاڑی اس کے قریب روک دی۔ وہ چونکتی ہوئی مجھے دیکھنے لگی۔ اس پریشان حال انداز میں یقیناً میری موجودگی اس کے لیے بہت نیک شگون تھی۔ شاید تبھی وہ میرے ہارن دینے پر اور ڈور کھولنے پر گاڑی میں آن بیٹھی۔ شکریہ۔ اس گھڑی میں واقعی بہت پریشان تھی۔ رباب کے ہاں سے لوٹ رہی تھی کہ اچانک یہاں پر آ کر کوچ خراب ہو گئی اور مجھے اس بارش میں بھیگنا پڑا۔ اس نے اپنے بھیگے سفید آنچل کو سر پر اچھی طرح جماتے ہوئے مجھ پر چٹتی سی نگاہ ڈال کر کہا۔ میں جواب میں خاموش سا ونڈ اسکرین کو دیکھتا رہا اور تب وہ بھی ایڈریس بتانے کے بعد مزید کچھ نہیں بولی۔ میں بھی بے تاثر بنا گاڑی راستوں پر بھگاتا رہا۔ پھر جب اسے اس کے گھر کے سامنے چھوڑا تب بھی میں کچھ نہ بولا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ بہت بہت شکریہ، وہ بولی۔ میں نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ میں نے ایسا کیوں کیا تھا میں خود نہیں جانتا، لیکن شاید مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ ایسا ہوتا ہے، شاید آپ نہ مانیں، مگر جب اپنے اندر ایک طوفان برپا ہو تو بندہ کسی قدر خود غرض ہو ہی جایا کرتا ہے، یا پھر کوئی محرومی جب مسلسل سر پٹکتی ہے تو ہم دانسا اپنی خواہشوں کا گلا بھی گھونٹنے لگتے ہیں۔ اس گھڑی اگر سامنے سمندر بھی آ جائے تو ہم منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ یہی تو میں نے کیا تھا، مگر جانے کیوں اندر کی بے چینی اور بھی سوا ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی جو ہم وقت سے چاہ رہے ہیں، اگر وقت اس لمحے مہربان نہ ہو تو دوسرے پل اس گھڑی کے گزر جانے کے بعد ہم بے تاثر ہو جاتے ہیں۔ میں نے دانستہ بے اتنائی برتی تھی، اجنبی بنا تھا، بے رخی برتی تھی، اور یہی شاید مناسب بھی تھا۔ تعلق ہی کیا تھا اس کا مجھ سے؟ اجنبی ہی تو تھی، مگر اس لفظ اجنبی پر دل جانے کیوں چٹکتا چلا گیا تھا۔ بعض رشتے جانے کیوں بن جاتے ہیں خود بخود اپنے آپ، جن کی بنیاد بہت کمزور ہوتی ہے، جو ناپائیدار ہوتے ہیں اور جو مسلسل اندر کو بے چین کیے رکھتے ہیں۔ فضول، اور جو تعلق دل کو دکھاتا ہے، تڑپاتا ہے اور جلایا جاتا ہے۔ میں صحیح معنوں میں ان دنوں ایک آگ میں جل رہا تھا۔ جی چاہتا تھا سارے جہاں کو اس آگ میں جلا دوں، اس تپش میں جھونک دوں، تہس نہس کر دوں۔ ماما میری حالت پر ان دنوں کچھ متفکر سی تھی۔ پاپا نے بھی کئی بار چونک کر دریافت کیا تھا، مگر میں نے انہیں بہت سہولت سے ٹال دیا تھا۔ ان دنوں مجھے ماما سے ہی پتہ چلا تھا ہارون ماموں کے رشتے کی بات کہیں چل رہی تھی۔ ان کے لیے کوئی لڑکی منتخب کر لی گئی تھی اور میں اس وقت چپ چاپ ہو گیا۔ میرے اندر کا زرد موسم یکدم ہی کرلانے لگا تھا، اندر کا اضطراب صبا ہونے لگا تھا، مگر میں وہاں سے جانے کیوں ہٹ نہ سکا تھا۔ ہم نے سوچا ہے اب تمہیں بھی کہیں ٹھکانے لگا دیں، بہت در بدر پھر لیے تم، اتنا عیش کافی ہے۔ ماما نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا تھا، مگر میں مسکرایا نہیں تھا، نہ ہی جواباً کچھ کہا تھا، بس ہمت کی تھی اور قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ عمر کیسے کٹے گی ساری، جی نہیں لگ رہا محبت میں۔ ہارون ماموں کی آواز میری سماعتوں میں گونجتی چلی گئی تھی اور میں نے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی راہ لی تھی۔ گھر میں ان دنوں کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا، میں مکمل طور پر بے خبر تھا اور اسی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ کم از کم مجھے خبر نہ ہو کہ کیا کچھ انجام پانے والا تھا۔ پھر بھی اس صبح ماما نے ناشتے کی ٹیبل پر انفارم کر دیا کہ شام میں ہارون ماموں کی انگیجمنٹ ہے۔ میرے دل کی رفتار جیسے مدھم پڑنے لگی، دھڑکنوں کا تسلسل گرنے سا لگا، مگر میں مسکراتا ہوا اوکے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جلدی آ جانا، تمہیں بھی شریک ہونا ہے، ہارون نے سختی سے تاکید کی تھی۔ ماما نے پشت سے یاد دہانی کراتے ہوئے آواز دی تھی اور میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ پھر آفس سے اٹھنے کے بعد میں دانستہ گھر نہیں گیا تھا۔ رات میں کنٹری کلب میں تھا جب میرا پرسنل ڈیجٹ سیل مسلسل چیختا رہا۔ میں چونکہ رابطے میں نہیں رہنا چاہتا تھا سو موبائل میسیج پر لگا دیا۔ میں جیسے ہر طرف سے اپنے کان بند کر لینا چاہتا تھا۔ شاید ہارنا آسان نہیں ہوتا اور اپنی ہار کو، اپنی شکست کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا بہت جان لیوا امر ہے۔ میں ہار چکا تھا اپنا سب کچھ، مگر اب اس ہار کو باضابطہ دیکھنے کی گویا مجھ میں سکت نہ تھی، مگر جانے کیوں سب کچھ اس وقت میرے خلاف تھا، وقت، ہر پل، قسمت اور شاید دل بھی۔ عمر جانے کیوں مجھے لینے آن پہنچا۔ یہ فرار ہونے کے کون سے طور طریقے ہیں؟ بندے کو رپوش ہونا ہو تو ڈھنگ سے تو ہو۔ وہ میرے سامنے کھڑا یقیناً مجھے چھیڑ رہا تھا اور میرے پاس اسے دینے کو کوئی جواز نہ تھا۔ شاید تبھی اسے چپ چاپ دیکھنے کے بعد میں نے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ چلو، ہارون ماموں بیچارے وہاں ہاتھ میں انگوٹھی تھامے تمہارے منتظر بیٹھے ہیں۔ اس کا انتظار بھرپور طور پر مضحکہ خیز تھا۔ کیا ان کا ارادہ مجھے انگوٹھی پہنانے کا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے خود کو بہت فریش ظاہر کیا۔ یہ تو وہاں چل کر ہی پتہ چل سکتا ہے، وہ تمہارے منتظر ضرور ہے۔ اور اس گھڑی جیسے میرے پاس فرار کی کوئی راہ نہ تھی اور میں نے اس گھڑی عمر کے ساتھ گاڑی اپنے ناپسندیدہ راستوں پر ڈال دی تھی۔ تم کچھ الجھے سے ہو ان دنوں، خیریت؟ عمر نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا تھا اور میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ آنٹی بتا رہی تھی وہ تمہارے لیے ان دنوں لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔
صحیح سنا ہے تم نے، میں نے اس بار کوئی ہلا بہانہ نہ کیا تھا۔ عمر نے تب مزید کچھ نہ کہا تھا اور مجھے غنیمت ہی لگا تھا، کیونکہ میں خود بھی اس وقت چپ ہی رہنا چاہتا تھا۔ میرے اندر باہر ایک قیامت برپا تھی اور اس طوفان سے میں بہت خاموشی سے نبرد آزما ہو رہا تھا۔ کون جانتا تھا اس وقت میرے اندر کی کیفیت کیا تھی؟ کون سمجھ سکتا تھا؟ اور میں چاہتا بھی تو یہی تھا، کسی کو خبر نہ ہو، کچھ پتہ نہ چلے۔ مگر وقت مسلسل میرا امتحان لینے پر بازد تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس وقت کا سامنا میں کس طرح کروں گا۔ ہارون ماموں نے مجھے دیکھتے ہی خوشی کا بھرپور اظہار کیا تھا اور قدم میری جانب بڑھا دیے تھے۔ عجیب بدتمیز شخص ہو تم، کم از کم کسی کی خوشی میں شریک تو ہو جایا کرتے ہیں۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا تھا اور تبھی وہ ہنسے تھے۔ کہیں تم حاسد تو نہیں بن گئے؟ ہاں، اندر تو میرا ایک واقعی تمام کا تمام جل رہا تھا۔ میں پھر بھی مسکرا دیا تھا اور ہارون ماموں کا کہکا بہت بھرپور تھا۔ آئی کین انڈرسٹینڈ۔ وہ ہنستے چلے گئے تھے۔ آؤ ادھر میرے ساتھ، انہوں نے کہا، اور تب ہی میری نگاہ کچھ فاصلے پر بیٹھی چہرہ میرون گھونگھٹ سے چھپائے اس دہان پان سے وجود پر پڑی تھی۔ میرا اندر یکدم ہی کرلانے لگا تھا۔ زندگی میں ہر ایک کو اپنے من کی مراد نہیں ملتی، مگر میں اس معاملے میں خوش نصیب ہوں۔ دیکھو، میں نے جسے چاہا اسے اپنی ذات کا عنوان بھی کر لیا۔ مجھے ایسے ہی کسی جیون ساتھی کی ضرورت تھی۔ تم دیکھو گے تو مزید حسد کرو گے۔ میرے شانے کو بجاتے ہوئے وہ ہنسے تھے۔ ہارون، جلدی آؤ، رسم کا وقت ہو چلا ہے۔ ماما نے انہیں پکارا تھا اور وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ میں وہیں تنہا کھڑا اس بارش میں بھیگ رہا تھا، جانے کیوں مجھ میں ہمت نہ تھی آگے بڑھنے کی۔ مسلسل مشکل ترین مرحلہ بھی تو تھا، میری جان جانے کو تھی، چین نہیں پڑ رہا تھا۔ رباب تبھی میرے پاس آن رکی۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو تم؟ اس نے مسکراتے مجھے دیکھا۔ میں چونکا، پھر دوسرے پل نفی میں سر ہلا دیا۔ قربان تو ہارون ماموں ہونے جا رہے ہیں، جان پر تمہاری کیوں بن آئی ہے؟ وہ ہنسی تھی۔ میں کچھ کہے بغیر یوں ہی بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ بارش ہو رہی تھی مسلسل، مگر ہر بوند جیسے میرے اندر کی تپش کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ہارون ماموں نے غالباً منگنی کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ ایک شور سا اٹھا تھا۔ میں چونک کر دیکھنے لگا تھا۔ رباب نے اسی گھڑی میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے چونک کر دیکھا، اس کے چہرے پر بڑی دل ربا مسکراہٹ تھی۔ بدھو، وہاں کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہاں کچھ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں تمہارا من پسند منظر دکھا دوں تو کیا دو گے؟ اس کی آنکھوں میں بہت سی شرارت تھی۔ وہ یقیناً میری کیفیت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ آج کل سب کے ہاتھ میں ایک زبردست کھلونا تھا۔ اس سے قبل کہ تم آگے بڑھ کر ہارون ماموں اور اپنی ہونے والی پیاری سی ممانی جان کو مبارکباد دو، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھا تھا، مگر رباب نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے جیسے میری عقل پر ماتم کیا تھا، پھر ہاتھ پکڑ کر میرا رخ پھیر دیا تھا۔ مجھ سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر وہ کھڑی تھی، سر جھکائے اس بارش میں بھیگتی ہوئی۔ میں قدرے حیران سا ہو گیا۔ اگر یہ یہاں تھی تو پھر وہاں ہارون ماموں کے ساتھ کون تھی؟ میں نے الجھ کر رباب کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ مجنوں صاحب، آپ تو واقعی بہت بے وقوف ہیں، بہت عقل مند بنتے ضرور تھے، مگر لے ڈوبا نا عشق۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ آپ کی ماما پچھلے دنوں آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے سرگردہ تھی، ہارون ماموں نے مجھے بتایا، تو میں نے آپ کی راہ آسان کر دی۔ مگر سنیے جناب، ہارون ماموں کے لیے اب تک جو آپ نے برا بھلا سوچا ہے، پہلے اس پر خود کو ملامت ضرور کیجیے۔ وہ بیچارے اول روز سے آپ کی مدد کر رہے تھے اور آپ جلتے کڑتے انہیں اپنا رقیب و سیاہ تصور کیے رہے، اور وہ میں نے اس دھانی آنچل والی کی جانب اشارہ کیا جو مجھ سے رخ پھیرے جانے دوسری جانب کیا تلاش کر رہی تھی۔ جناب، آپ کی ہیں، اب کہیں نہیں بھاگ سکتی، جائیے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے میرے لیے راہ بنائی۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور مسکرا دیا۔ میرے اندر کی کثافتیں لمحہ بھر میں ہی دھلنے لگی، ایک طمانینت سی چاروں طرف پھیلنے لگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہاں، وہ سب بعد میں، ہم بھی یوں خالی خولی آپ کو چھوڑنے والے نہیں، مگر پہلے ادھر جائیے، کوئی منتظر ہے۔ وہ شرارت سے مسکراتی ہوئی بولی اور ساتھ ہی مجھے دھکیل دیا۔ میں مسکراتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کی جانب بڑھتا ہوا قدم میرے دل میں خوشی کے ہزاروں پھول کھلا رہا تھا۔ میں اس کے مد مقابل جا رکا تھا۔ وہ یوں ہی سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ میں کچھ کہے بغیر چپ چاپ اسے تکنے لگا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، بوندیں ہمیں بھگو رہی تھی، ہمارے ساتھ لان کا سارا منظر بھیگ رہا تھا، مگر ہم دونوں کو ہی خبر نہ تھی۔ میں نے پہلے ہولے سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ یکدم ہی چونکی تھی، پھر سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ میں بدستور تکتا رہا، اس کی پلکیں لمحہ بھر کو لرزی اور پھر جھکتی چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا سب اتنی آسانی سے ہو گیا۔ تم تو، میں بولتے بولتے یکدم رک گیا۔ اس پر نگاہ کی، وہ میری جانب دیکھتی ہوئی مسکرا دی، پھر یکدم نفی میں سر ہلانے لگی۔ ارادہ تو نہیں تھا، مگر پھر سوچا کسی پر احسان کر دینا چاہیے، کم از کم کچھ نیکی ہی میرے حصے میں آ جائے گی۔
وہ اتنی پر اعتماد تھی، ہو سکتی تھی مجھے اس کا گمان نہ تھا۔ مجھے چھیڑتی ہوئی وہ اس گھڑی بہت مختلف لگ رہی تھی۔ میرا کہکہ بہت بھرپور تھا۔ اس کے چہرے کی دلکشی، رعنائی، اس کی آنکھوں کی روشنی بنا کہے ہی مجھ سے سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میں اس موسم میں تنہا نہیں تھا، اس منظر میں، اس لمحے کی قید میں یقیناً وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ تبھی تو اس گھڑی وہ میرے سنگ تھی، میرے ساتھ تھی۔ اب تو اعتبار ہے نا مجھ پر؟ میں نے بغور تکتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ نظر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی، پھر مسکرا دی اور ساتھ ہی سرنفی میں ہلانے لگی۔ ہے تو نہیں، مگر اس نے شاید میری نظروں کی تپش سے گھبرا کر جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ مگر کیا؟ میں چھیڑنے لگا۔ وہ مسکراتی ہوئی سرنفی میں ہلانے لگی۔ مجبوری ہے، اس نے شانے جھکاتے ہوئے کچھ اس انداز سے کہا کہ میں ہنستا چلا گیا۔ تو یہ تھا آج کا خوبصورت سا ناول، اور مجھے تو بہت پسند آیا۔ اور کچھ ناولز جو ہوتے ہیں آپ کو پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، تو یہ بھی ان ناولز میں سے ایک ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا اس کو پڑھنا۔ اور اس کے علاوہ یار آپ لوگ میرے انسٹاگرام کو فالو کر لیجئے تاکہ مجھے کچھ موٹیویشن ملے۔ میرا دل ہی نہیں کرتا ادھر ریلز اپلوڈ کرنے کا، میرے پاس اتنا مٹیریل ہے اپلوڈ کرنے کے لیے، بٹ میں کر ہی نہیں پاتی۔ آئی ایم ویری سست لیڈی۔ خیر، تو آپ لوگ اس کو فالو کیجئے۔ ایستھیٹک نادیہ ہے، NADIAN، ٹھیک ہے؟ اے ایستھیٹک کے تو اسپیلنگ آتے ہیں، اس کے بعد ایک اسپیس دینی ہے آپ لوگوں نے، اس کے بعد NADIA نادیہ، یہ والا میرا یوزر نیم ہے۔ آپ لوگ اس سے مجھے اپروچ کر سکتے ہیں، اپروچ ان دا سینس کہ آپ مجھے وہاں پر ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، DM کر سکتے ہیں۔ دین کبھی میں ابھی مجھے انسٹا کو اتنا یوز نہیں کرنا آتا، بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو اچھے سے جانوں سمجھوں اور پھر اس کو یوز بھی کروں۔ پھر ہم لوگ اسٹوری پر ہوتا ہے نا یار، اسٹوری پر بہت لوگ کویشچنز وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگ وہاں پر مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں جو بھی پوچھنا ہو۔ لیکن ابھی تو ہم لوگ اس پر کام کریں گے، تاکہ میں ویسے اس طرح ناول سے ہی ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ لگاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔